السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ آپ تمام مومنین کرام کو ایام عید سعید غدیر اور ہفتہ ولایت و ایام ولایت تبریک و تہنیت عرض ہیں۔ ان ایام میں مومنین کی خدمت میں جو موضوع انتخاب کیا ہے بیان کرنے کے لیے، جو تسلسل سے بیان ہو رہا ہے، اس کا عنوان ہے فرصت شناسی، فرصت سازی اور فرصت سوزی۔ اہل البیت علیہ السلام کے کلام نورانی میں اور خصوصاً امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک کلام میں اور تناظر میں فرصت عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، اور پنجابی میں خصوصاً لاہوری پنجابی میں فرصت ویلے ہونے کو کہتے ہیں۔ کوئی کام کاج نہ ہو، فراغت ہو، انسان بالکل فارغ ہو، اس کو کہتے ہیں یہ فرصت ہے۔ اگر مصروف ہو کسی کام میں، کاروبار میں یا نجی کسی کام میں، تو اس کو مصروفیت کہتے ہیں، اور مصروفیت نہ ہونے کو فرصت کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں فرصت موقع کو کہتے ہیں، ایسا موقع جو کسی کام کرنے کے لیے، انجام دینے کے لیے بہت ہی مناسب ہو، جس وقت جس موقع پر انسان کو تمام وسائل میسر ہوں، تمام سہولتیں آمادہ ہوں، تمام اسباب فراہم ہو جائیں، ہر قسم کا تعاون شامل ہو جائے، وقت انسان کے بالکل مطابق ہو، کوئی رکاوٹ بڑی راستے میں نہ ہو، اس صورتحال کو عربی میں فرصت کہتے ہیں، جس کا ترجمہ اپرچونٹی ہوتا ہے۔ ویلا ہونا یہ ہماری اپنی اردو ہے، مقامی لاہوری اردو، اور فرصت اپرچونٹی کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے زیادہ کہ فرصتوں کو غنیمت جانو، فرصتوں کو غنیمت سمجھو۔ جب تمہیں فرصتیں اللہ کی طرف سے میسر آتی ہیں، اور جن اسباب کے نتیجے میں بھی تمہیں مواقع میسر آتے ہیں، اپرچونٹیز ملتی ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، انہیں اپنے ہاتھ سے زائل نہ ہونے دو، فوراً اقدام کرو، فوراً میدان میں آؤ۔ چونکہ فرصتوں کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرصتیں بادلوں کی طرح ہوتی ہیں، جلدی آتی ہیں اور جلدی گزر جاتی ہیں۔ یہ مواقع اور اپرچونٹیز کسی کا انتظار نہیں کرتی، آتی ہر ایک کے لیے ہیں۔ فرصتیں سب کو میسر آتی ہیں باری باری، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے یہ، کہ کسی انسان کو، کسی نسل کو فرصتوں سے اور مواقع سے محروم نہیں رکھنا، سب کو یکساں مواقع فراہم کرنے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب سب کو مواقع میسر آتے ہیں، آگے لوگوں نے اس پر اقدام کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، ان سے غنیمت شمار کرنا ہے۔ خصوصاً
اس موضوع کے اوپر کہ فرصت جب ملتی ہے اور اگر آپ نے ضائع کر دی تو اس کا نتیجہ پچھتاوا ہے۔ کئی روایات ہیں جو گزشتہ مجالس میں اسی سلسلے کی مجالس میں پڑھی ہیں لوگوں کے سامنے، مومنین کے سامنے، آپ کی خدمت میں بھی ان میں سے چند روایات آج کی مجلس کی مناسبت سے انشاءاللہ عرض ہوں گی۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث فرماتے ہیں کہ ایھا الناس الآن الآن، اے لوگو اٹھو، ابھی اسی وقت اٹھو، من قبل الندم، اس سے پہلے کہ تمہیں پچھتانا پڑے، اس سے پہلے کہ تمہیں ندامت ہو، تمہیں افسوس ہو، فوراً اٹھو۔ الآن، آن گھڑی کو کہتے ہیں، الف لام اس کے اوپر ڈالیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسی گھڑی میں، اسی لمحے، اسی وقت۔ اگلی گھڑی نا، اگلی گھڑی کو الآن نہیں کہتے، اس کو اور لفظ ہوتا ہے، یا گزری ہوئی گھڑی کو، گزرے ہوئے زمانے کو الگ لفظ ہے اس کے لیے عربی زبان میں۔ الآن کا مطلب یہی حاضر زمانہ جو جا رہا ہے، ابھی گزرا نہیں ہے، اسی وقت اٹھو اور اقدام کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں ندامت ہو، تمہیں شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو۔ وَمِن قبل ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور اس سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر تمہیں حسرت ہو، پچھتاوا ہو، اور وہاں جا کر تم یہ کہو اللہ سے، ہائے افسوس کہ جب ہمیں موقع ملا تھا تو اس وقت ہم تفریط نہ کرتے، بارگاہ خدا میں، راہ خدا میں، میدان عمل میں ہم تفریط نہ کرتے، کوتاہی نہ کرتے، اور جو ہمارا فریضہ تھا ہم انجام دیتے، اور آج ہم متقین میں سے ہوتے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور جب ہمیں موقع ملا تھا، جب فرصت دی گئی تھی، جب اللہ نے اسباب فراہم کیے تھے، تو اس وقت ہم ساخرین میں سے تھے، سخریہ کرنے والے، مذاق اور غیر سنجیدہ لوگوں میں سے تھے ہم نے اس کو سرسری لیا اور مسخرہ لیا، تمسخر کے طور پر ہم نے اس فرصت کو لیا اور ہم نے ضائع کر دیا، اس وقت ہم ساخرین میں سے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے یہاں پر پیش کی ہے، سورہ زمر کی، اور سورہ زمر کی اگلی آیت بھی امیر المومنین نے اس حدیث نورانی میں بیان فرمائی ہے، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اور اس سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کر جاؤ اور وہاں جا کر افسوس کرو اور حسرت کرو کہ اے کاش ہمیں بھی یہ توفیق دی جاتی اور ہم متقی ہوتے، تو یہ حسرت آپ کو نہیں کرنی ہوگی یا نہیں کرنی پڑے جب آپ دنیا میں فرصت شناس بن جاؤ، اور جب موقع آتا ہے عمل کا فوراً اس پر عمل کرو۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، امیر المومنین علیہ السلام نے تیسری آیت سورہ زمر کی پڑھی ہے، اور یعنی سورہ کی تیسری آیت نہیں، یہ 57 نمبر آیت ہے، 3 آیات سورہ زمر کی 55، 56، 57 نمبر آیات ہیں، اور یہ ان میں سے تیسری آیت، ان آیات میں سے تیسری ہے، کہ جس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمہیں پچھتاوا ہوگا، تمہیں افسوس ہوگا، تمہیں ندامت ہوگی، اور وہاں جا کر تم یہ اظہار کرو گے کہ اگر اے کاش ہمیں ایک اور موقع، ایک اور فرصت دے دی جائے، ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس پلٹایا جائے، پھر ہمیں فرصت دی جائے اور پھر ہم اس فرصت سے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ حدیث ہے امام علی علیہ السلام کی جو یہاں پر بیان کی ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے، بادر الفرصہ قبل ان تکون غصۃً، کہ فرصت جب تمہیں میسر آئے، موقع، اپرچونٹی ملے تو مبادرت کرو۔ بادر، اٹھو۔ مبادرت کا معنی یہ ہے کہ آپ جس کام میں بھی مصروف ہوں اس کو چھوڑ کے، ہر کام چھوڑ کے
فوراً دوڑ کے وقت ضائع کیے بغیر اس طرف آ جاؤ، اس کو عربی زبان میں مبادرت کہتے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام ہمیں حکم دیتے ہیں کہ بادرو، جس کام میں مصروف ہو اسے چھوڑ دو، اسے زمین پہ چھوڑ دو۔ جیسا نماز جمعہ کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ جس کام میں مصروف ہو اس کو چھوڑ دو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کی ندا آئے، وقت اذان جمعہ وقت ہو جائے، اذان کا زوال ہو جائے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، آپ نماز جمعہ میں دوڑ کے جاؤ، تیزی کے ساتھ جاؤ۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ دوڑ کے جاؤ، بلکہ کہا کہ جس کام میں مصروف ہو وہ چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو۔ یہ چونکہ زیادہ مشغولیت لوگوں کی لین دین ہی ہوتی ہے، تو اس لیے بیع کا نام لیا گیا ہے۔ لیکن اگر دفتر میں ہو تو چھوڑ دو، پڑھائی کر رہے ہو تو چھوڑ دو، کوئی اور گھریلو کام کر رہے ہو تو چھوڑ دو، صفائی کر رہے ہو تو چھوڑ دو۔ جمعہ کا جب وقت آ جاتا ہے تو جس کام میں مصروف ہو اس کو چھوڑ دو۔ آپ یہاں امر ہے اور نہی ہے۔ امر کا مطلب یہ ہے کہ جب جمعہ کی آواز آئے تو دوڑ پڑو، یہ واجب ہے، دوڑ پڑنا واجب ہے، تیزی سے۔ گاڑی میں ہو، موٹر سائیکل میں ہو تو سپیڈ سے جاؤ، ٹال مٹول کر کے کہ آخری رکعت میں پہنچ جائیں گے، نماز کے وقت پہنچ جائیں گے، خطبے گزرنے دو۔ یہ فسعو نہیں ہے، فسعو یہ ہے کہ فوراً پہنچو، اور نماز جمعہ میں ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہنچو۔ اگر خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ پہنچ گئے تو فسعو ہے یہ، لیکن اگر خطبہ شروع ہو گیا اور بیچ میں پہنچے تو فسعو کی مخالفت کر دی آپ نے، امر کی مخالفت کر دی، اللہ کا حکم ٹال کے آئے ہو۔ اور دوسرا ہے وزر البیع، بیع چھوڑ دو، ترک کر دو، اس کو جس کام میں مصروف ہو وہ چھوڑ دو۔ اور جس چیز سے نہی ہو جائے کہ اس کو چھوڑ دو اور انسان کرتا رہے وہ حرام ہے۔ اس لیے فقہا کا فتویٰ ہے کہ جمعہ کے وقت انسان بیع، خرید فروخت، دفتر، پڑھائی، یہ سارے جو قومی ملکی معاملات ہیں، سیاست ہے، فلاں ہے، یہ سب اگر انسان جمعہ کے وقت انجام دے رہا ہو تو یہ حرام ہیں یہ سارے کام، چونکہ اللہ نے روک دیا، وزرو، چھوڑ دو سارا کچھ۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بادرو یعنی جلدی کرو، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جلدی کرو۔ اس کی مثال یہ ہے مبادرت کی، آپ کرتے ہیں روزانہ مبادرت کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ جب آپ کے دفتر کا ٹائم ہو جاتا ہے، دکان کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو آپ جس کام میں ہو، سوئے ہوں تو اٹھ جاتے ہیں، کھا رہے ہوں تو چھوڑ دیتے ہیں، فون سن رہے ہوں تو بند کر دیتے ہیں اور فوراً دوڑ پڑتے ہیں اپنے کام کاروبار کی طرف۔ یا اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے اور آپ مصروف ہوں، آپ کتنی ہی سنجیدہ کام میں مصروف ہوں، میٹنگ میں مصروف ہوں، دکان پہ مصروف ہوں، لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو آپ چھوڑ کے سب بھاگ پڑتے ہیں اس حادثے کی طرف۔ اسی کو مبادرت کہتے ہیں، سب کو چھوڑ کے چلے جانا اس راہ میں جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کو مبادرت کہتے ہیں۔ ہم دنیا میں مبادرت روزانہ کرتے ہیں، یعنی سب کو چھوڑ چھاڑ کے دین چھوڑ دیتے ہیں، ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، فرائض چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنا دنیاوی معاملہ پہلے ترجیح پر انجام دیتے ہیں۔ یا آج کل کا جیسا ماحول ہے، آخر الزمان جس کی علامتیں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، اور آخر الزمان کی علامتوں میں سے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عورتوں کی حکمرانی ہوگی گھروں میں، شوہر کے بجائے عورت گھر چلائے گی، فرمان دے گی۔ تو جب بیگم فون کر دے، میسج کر دے، تو جس کام میں کوئی مصروف ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر کے فوراً بیگم کو سیلوٹ کرتا ہے کہ حاضر، آپ جو فرما رہی ہو میں اس کو انجام دینے کی۔ یہ مبادرت روز کرتے ہیں، لیکن امیر المومنین ہمیں ایک اور مبادرت کا حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے معمولات زندگی چھوڑ کر فوراً آؤ، کس کی طرف؟ فرصتوں کی طرف، یعنی وہ مواقع، وہ اپرچونٹیز جو اللہ نے تمہارے لیے فراہم کی ہیں ان کی طرف آؤ اور انہیں ضائع مت کرو۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کے اور بہت سارے متعدد فرامین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فرصتوں کے بارے میں، مواقع، وہ مواقع جس کے اندر انسان کے لیے وقت
بہترین وقت ہے، موسم بہترین ہے، اسباب موجود ہیں، وسائل سارے موجود ہیں، لوگ معاونین تعاون کرنے والے سارے موجود ہیں. یہ سب کچھ جب فراہم ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ من فتح لہو باب من الخیر. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نسل، قوم، فرد، خاندان کے لیے دروازہ کھولے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی بھی دروازہ کھولتا ہے، خیر کا دروازہ. کاروبار میں خیر کا دروازہ کھلتا ہے، تعلیم کے لیے خیر کا دروازہ کھلتا ہے، سماجی کاموں کے لیے دین کا خیر کا دروازہ کھلتا ہے، یا دین کے لیے خیر کا دروازہ کھلتا ہے. جو ہی خیر کا دروازہ اللہ کھولے تمہارے لیے، فَلْيَنْتَهِزْهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَنْهُ. رسول اللہ فرماتے ہیں جو ہی خیر کا دروازہ کھلے تو پھر ٹال مٹول مت کرو، پھر استخارے مت نکالو، پھر بہانے مت ڈھونڈو، پھر آلسی مت کرو، سستی مت کرو. فوراً اس کھلے دروازے میں داخل ہو جاؤ، خیر کے دروازے میں، کیونکہ یہ اللہ نے مستقل طور پہ نہیں کھولا، پرماننٹ نہیں کھولا، موقت طور پر، ٹیمپریری، صرف آپ کے لیے کھولا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے کھولا ہے. یہ فرصت ہے، اور فرصتیں بادلوں کی طرح آتی ہیں، گزر جاتی ہیں. اس دروازے نے بند ہو جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ جب ارادہ کریں اس کھلے دروازے، خیر کے دروازے میں آنے کا یا اس کا حصہ بننے کا، تو یہ بند ہو چکا ہو اور اس وقت ہمارے لیے توفیق نہ ہو. اور ایسا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفہ والوں کو خط لکھے کہ میرا ساتھ دو، اور بصرہ والوں کو خط لکھے، 2 خط لکھے اہل بصرہ کو، 2 الگ الگ سفیر بھیجے. چونکہ بصرہ میں جو امیر المومنین کے طرفدار تھے ان کے 2 گروہ تھے، ایک اتحاد نہیں تھا ان میں آپس میں، ایک قبیلہ الگ تھا، اس کا لیڈر الگ تھا، دوسرا قبیلہ پارٹی الگ تھی، ان کا لیڈر الگ تھا. ان دونوں کو الگ الگ 2 سفیر، 2 قاصد بھیجے. اور جب وہ پہنچے وہاں پر، جس طرح حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا، اسی طرح ان 2 بزرگوں کو بصرہ بھیجا. ان میں سے جو پہلا گیا، وہ جس کے پاس گیا اس نے پکڑ کے حکومت کے حوالے کر دیا کہ یہ امام حسین کا قاصد آیا ہے حالات خراب کرنے کے لیے. جس شخص کو بھیجا تھا، جس لیڈر کے پاس بھیجا تھا، اسی نے پکڑ کے عبید اللہ کو بھیج دیا. عبید اللہ کا سسر تھا اصل میں یہ شخص، اس نے پکڑ کے قاصد عبید اللہ کو بھیج دیا. عبید اللہ نے، یہ پہلا شہید ہے کربلا کا، حضرت مسلم ابن عقیل سے پہلے ان کو شہید کیا گیا جو بصرہ میں شہید ہوئے، سفیر امام. اور دوسرے جو تھے انہوں نے دوسرے پارٹی کو، دوسرے قبیلے کو امام کا خط دیا. اس قبیلے نے میٹنگ بلائی چھوٹے قبیلوں کی، اور وہ چھوٹے قبیلوں کی میٹنگ میں اس نے بڑے سردار نے امام کا خط بتایا، پڑھ کے سنایا کہ یہ میری طرف امام حسین کا خط آیا ہے، آپ میرے قبیلے کے سردار ہو سارے، اب آپ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے، امام حسین کا ساتھ دیں یا نہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کہیں، جو بڑا سردار کہے وہی ہوگا. آپ کہیں امام حسین کا ساتھ دینا ہے تو دیں گے، آپ کہیں یزید کا ساتھ دینا ہے تو ہم ادھر دیں گے، آپ کہیں چپ رہنا ہے تو ہم چپ رہیں گے. انہوں نے پارٹی لیڈر یا قبیلے کے سردار پر بات ٹال دی، اور پارٹی کے صدر نے یا قبیلے کے بڑے صدر نے انہیں فیصلہ کیا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو ہم دیں گے ساتھ. تو تیاریاں شروع ہو گئیں، یہ مصروف ہو گئے تیاریاں کرنے میں، اور تیاریاں کر کر کے جب یہ تیار ہوئے نکلے تو جو ہی بصرہ کے آمادہ ہو کے نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو ان کو خبر آئی کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنی اولاد اور ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے ہیں. اتنی ٹال مٹول کی انہوں نے، جو دروازہ کھلا تھا ان کے لیے، جو فرصت میسر آئی تھی ان کے لیے، انہوں نے اپنے اندرونی میٹنگز، ہم آہنگی، اس سے پوچھو اس سے پوچھو، یہ چیز کرو وہ چیز کرو. حالانکہ محرم سے پہلے ان تک امام نے راستے میں 2 محرم تو امام خود تشریف لے گئے کربلا میں، 2 محرم سے پہلے قاصد پہنچ گیا تھا، ذی الحجہ میں بصرہ پہنچ گیا تھا. اور یہ ذی الحجہ کی تیاریاں ان کی 10 محرم تک پوری نہیں ہوئیں. 10 یا 12 محرم کو انہیں خبر ملی، 12 محرم کو غالباً ان تک خبر پہنچی.
اور پھر اس وقت پچھتانے لگے، رونے لگے کہ اے کاش کہ ہم آمادہ ہوتے، وقت پر پہنچ جاتے۔ خوب ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ جیسے فرماتے ہیں کہ ایک دروازہ اللہ نے خیر کا کھولا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کے آمادگی تک کھلا رہے، جب تک کھلا ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کو ٹال مٹول کے ذریعے سے ضائع نہ کرو۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نورانی ہے، بہت اس میں عمدہ حدیث ہے، من انتظر بمعاجلۃ الفرصۃ معاجلۃ الاستقصاء۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فرصتیں ضائع کرتے ہیں، فرصت سوزی کرتے ہیں، مواقع ان کے ہاتھ آتے ہیں لیکن یہ تمام مواقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی موضوع ہے آج ہمارا کہ مواقع کیوں ضائع ہوتے ہیں، فرصتیں لوگ کیوں ضائع کرتے ہیں، مومنین کیوں فرصتیں ضائع کرتے ہیں، قائدین و لیڈر لوگ کیوں فرصتیں ضائع کرتے ہیں، اور علماء کیوں فرصتیں ضائع کرتے ہیں، متدینین کیوں فرصتیں ضائع کرتے ہیں، ذمہ دار لوگ فرصتیں کیوں ضائع کرتے ہیں، فرصت سوزی کیوں کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرصتیں ضائع کرنے کا ایک وجہ یہ ہے کہ من انتظر بمعاجلۃ الفرصۃ معاجلۃ الاستقصاء۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرصتیں انہیں میسر آتی ہیں، وہ فرصتوں کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں ابھی بھی حالات وہ نہیں ہیں آئیڈیل جو مجھے چاہیے، اس سے بہتر ہونے دو صورتحال کو، ابھی موقع بنا ہے، فرصت میسر آئی ہے، اسباب فراہم ہوئے ہیں، وسائل آ گئے ہیں، زمانہ مناسب ہے، لوگ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن ان کے لیے ابھی یہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہے، لہٰذا یہ کامل اور مکمل نظام چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں یکجا ہو کر مہیا ہو کے آئیڈیل شکل اختیار کریں، پھر ہم اقدام کریں گے، پھر ہم میدان میں اتریں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی میسر آئی ہوئی فرصت کو چھوڑ دیتے ہیں اس دلیل کے ساتھ کہ اس کو مزید مکمل ہونے دو، اس کو اور کامل تر ہونے دو، اس کو اور زیادہ فرصت کو بہتر ہونے دو، موجودہ فرصت کو ٹال دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، انہیں پچھتاوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ سلبتہ الایام فرصتہ۔ یہ جو لوگ ہیں جو ٹال دیتے ہیں کہ ابھی فرصت پوری نہیں ہے اور حالات بہتر ہونے دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کاروباری لوگوں میں، پراپرٹی کے کاروبار میں یا اور کسی میں، ذرا قیمتیں اور کم ہونے دو، اور تھوڑی قیمتیں کم ہونے دو، یا اگر کوئی چیز آپ نے بیچنی ہے تو ذرا قیمتیں اور اوپر جانے دو، اور اوپر جانے دو۔ آپ نے گھر بیچنا ہے، گاہک آ گیا ہے، اچھا گاہک ہے، مناسب ہے ہر لحاظ سے، لیکن آپ کو کسی نے کان میں ڈال دیا ہے کہ کچھ انتظار کرو تو قیمتیں اور اوپر جا سکتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا اوپر جانے دو۔ وہ کرتے کرتے حکومتی پالیسی بنتی ہے یا مارکیٹ میں کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ وہ گر کے عادی ہو جاتی ہیں۔ وہ جو مل رہی تھی فرصت، ابھی جو ملکی حالات ہیں، مہنگائی ہے، ناپائیداری ہے معیشت کی، سونا لوگوں نے خرید کے رکھا ہوا ہے اور سونے کی مارکیٹ گھنٹوں کے حساب سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ اب کسی کے پاس گولڈ ہے اور وہ بیچنا چاہتا ہے اور قیمت اس وقت بہت اچھی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے اور اچھی ہونے دو، ناگہان کئی ہزار روپے نیچے گر گئی، اب روتا ہے، اب ڈپریشن کی گولیاں کھانا اس نے شروع کر دیں۔ یا اسی طرح جو شیئرز میں، حصص میں لگایا ہوا ہے اپنا سٹا کاروبار، وہاں پر وہ اوپر نیچے جانے کی انتظار میں کتنے لوگ آخر کار ہارٹ اٹیک ہوا، آخر میں حرکت قلب بند ہوئی۔ کس سے بند ہوئی؟ قیمت گرنے سے، شیئر گرنے سے، حصص گرنے سے شاک ہوا مومن، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ابھی یہ شہید حصص یا شہید فرصت سوزی ہے، جو فرصت اس کو ملی تھی اس نے اس کو ضائع کر دیا، آخر میں جان بھی چلی گئی اس کی۔ یہ دنیاوی امور میں روز مرہ ہو رہا ہے، فرصتیں ضائع کرنے والے لوگ۔ اس کے مقابلے میں جو فرصتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فرصتوں سے فائدہ اٹھانے والوں کی خصوصیات اہل البیت نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو فرصتیں جب پیش آ جائیں تو یہ ضائع نہیں کرتے بلکہ فوراً اقدام کرتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں اور نتیجے بھی لے لیتے ہیں۔ ائمہ اہل البیت نے کیوں فرصت سوزی
اور فرصتیں ضائع کرنے کے خطرے کو زیادہ نمایاں کر کے بیان کیا، خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام نے، چونکہ یہ مشکل ائمہ کو درپیش تھی، جو جمعیت ائمہ کے ساتھ تھی، جو مومنین اس وقت تھے خصوصاً کوفہ والے، وہ مہارت رکھتے تھے فرصتیں ضائع کرنے میں، مواقع ضائع کرنے میں۔ امیر المومنین انہیں موقع بتاتے کہ اب بہترین موقع ہے جنگ کا، اب بہترین موقع ہے اقدام کا، اب بہترین موقع ہے اس عمل کا، اور وہ پوری کوشش کر کے اس موقع کو ٹال دیتے۔ نہج البلاغہ میں متعدد خطبات ہیں جن کا مضمون یہ ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گرمیوں میں بلاتا ہوں تو تم گرمی کا بہانہ کرتے ہو، پھر میں تمہیں سردیوں میں بلاتا ہوں تم سردی کا بہانہ کرتے ہو، کبھی کہتے ہو ہماری فصلیں تیار ہیں، فصلیں ضائع ہو جائیں گی اگر ہم جنگ پہ چلے گئے، کبھی کہتے ہو ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے، گھر خالی ہیں، ہماری خواتین کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ طرح طرح کے بہانے کر کے یہ فرصتیں ضائع کر دیتے تھے، اور فرصتیں ضائع کرنے سے جو نقصان ہوا وہ تاریخ میں ابھی تک تلافی نہیں ہو سکا۔ غدیر کے ایام ہیں، یہ غدیر کا اعلان شیعوں کے لیے یہی اعلان کافی ہے، بس اعلان کر دیا رسول اللہ نے تو ہم نے کیا اور کیا کرنا ہے، غدیر کا جشن ہی منانا ہے۔ اب اعلان ہو گیا، ہمارا کام ہے سالانہ جشن منانا، کیک کاٹنا، کھانا، تبرک، لنگر، اور کیا کرنا ہے ہمیں۔ لیکن کوئی سوچو تو کہ غدیر میں اعلان کس کا ہوا؟ امامت کا، ولایت کا، وصایت کا، حکومت کا، خلافت امیر المومنین کا۔ جس چیز کا اعلان ہوا وہ کہاں ہے؟ اعلان تو ٹھیک ہے، ثابت ہے، اعلان تاریخوں میں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رسول اللہ نے اعلان فرمایا، اور ہمارا بھی 1400 سال سے یہی ثابت کیا ہے ہم نے لوگوں کو کہ یہ اعلان ہوا ہے۔ ایسا شک نہ کرنا کہ اعلان ہوا ہے، بھائی ٹھیک ہے اعلان ہوا، کچھ لوگوں نے اعلان مان لیا کہ ہوا ہے، کچھ لوگوں نے نہیں مانا کہ نہیں ہوا۔ اب جنہوں نے مان لیا ہے کہ اعلان ہوا ہے، جیسے یہاں پر اعلان ہو، شیخ صاحب اپنی مجلس میں کوئی اعلان کرے کہ آپ سب کو مجلس کے بعد تبرک میں یا تحفے میں، ہدیے میں، غدیر کا ہدیہ یہ دیا جائے گا، اعلان ہو گیا ہے کہ آپ سب کو، جیسے کرتے ہیں، اب یہاں شیخ صاحب کی میں مثال دے رہا ہوں، شیخ صاحب دل پہ نہ لیں، لیکن یہ لاہور میں ہے کہ بڑے بڑے ادارے یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے کمپنی کو یا اپنے جمعیت کو وہ حج کے ٹکٹ دے دیتے ہیں، زیارات کے ٹکٹ دے دیتے ہیں، کچھ کو موٹر سائیکل دے دیتے ہیں، کچھ کو کوئی اور اس طرح کا بڑا انعام دے دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہو جائے کہ آپ اگر ہماری مجلس میں آئیں تو ہم سب کو عمرے کا ٹکٹ دیں گے، اعلان ہو گیا، اور آپ نے اعلان سن لیا، اور اعلان سن کے ہی آپ نے بنگڑا شروع کر دیا، پھر مجلس ختم ہو گئی، شیخ صاحب بھی گھر چلے گئے، آپ بھی گھر چلے گئے، نہ کسی کو ٹکٹ دیا، نہ کسی کو عمرے کا پیسہ دیا، کچھ بھی نہیں، سارے اپنے گھر میں، لیکن آپ خوش بہت ہیں کہ اعلان کر دیا شیخ صاحب نے۔ اس اعلان سے آپ کو اتنی خوشی ہے کہ اب آپ اپنے اولاد کو کہتے ہو کہ میرے بعد بھی اس دن کا آپ نے خوشی منانی ہے، جس دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آپ کو عمرے کا ٹکٹ دیں گے، لیکن دیا نہیں انہوں نے، صرف کہا تھا۔ تو ہم نے بھی جشن منایا، آپ بھی جشن مناؤ، اور پھر اولاد بھی جشن منانا شروع کر دے اس اعلان کا جس کا ٹکٹ نہیں ملا ہمیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا امیر المومنین کی امامت کا، امیر المومنین کی خلافت کا، جانشینی کا، وصایت کا، حکومت کا، سرپرستی کا، اختیار کا۔ وہ حکومت کہاں ہے؟ اس وقت نہیں قائم ہونے دی، چلیں ٹھیک ہے، اس وقت نہیں قائم ہونے دی گئی، اعلان ہو گیا، نظام نہیں آیا، انتظام نہیں ہوا۔ بعد میں جب رکاوٹیں ختم ہوئیں تو اب تو کرو، اعلان کو عملی شکل دو۔ پھر اس کے بعد جتنی بھی مدت گزری، پہلی صدی 100 سال ابتدائی گزر گئے، بنو امیہ کو حکومت مل گئی، بنو عباس کو حکومت مل گئی، عثمانیوں کو حکومت مل گئی، مغلوں کو حکومت مل گئی، شہنشاہوں کو حکومت مل گئی، بادشاہوں کو حکومت مل گئی، سب باری باری آ کے تخت پہ بیٹھتے رہے، لیکن جس کو ملنی چاہیے تھی اس کو نہیں ملی، چونکہ ان کو خوشی صرف اعلان کیا ہے کہ اعلان تو ہمارے حق میں ہو گیا۔ اعلان جس چیز کا ہوا وہ چیز بھی تو ایجاد کرو، اس کی طرف بھی تو آؤ، آپ اس نظام کی طرف آؤ، آپ وہ حکومت قائم کر کے دکھاؤ۔ وہ حکومت قائم نہیں کی آپ نے، فرصت ضائع کی، کیوں؟ یہ ایک سوال ہے، یہ تشیع کو اٹھانا چاہیے یہ سوال
کہ کیوں نہیں ہوئی. غدیر کا نظام، امامت کا نظام، ولایت کا نظام 1500 سال سے، اعلان کو 1500 سال ہونے والے ہیں، 1447 ہو گئے ہیں، 1437 دن، آج 37 آپ کے 38 یا 39 دن ہو گئے ہیں اس اعلان کو. 1437 سال اور 2 یا 3 دن اوپر گزر چکے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو یہ اعلان کیا تھا، اور آج ہم 1447 ہجری میں ہیں. 1447 ہجری 18 ذی الحجہ، آج کیا ذی الحجہ ہے؟ 20 ہے. 2 دن اوپر گزر گئے، ذی الحجہ کے 2 دن اوپر گزر گئے، یعنی 1437 سال 2 دن اعلان کو گزر گئے ہیں. نوٹ کرتے رہے نا کہ اعلان کب ہوا اور کتنے دن گزر گئے ہیں. 1437 سال اور 2 دن ہو چکے ہیں. ان 1437 سال اور 2 دن میں اعلان تو ہمیں خوشی ہے کہ رسول اللہ نے کیا، لیکن وہ نظام جس کا اعلان کیا وہ نظام کہاں ہے؟ وہ نظام کہاں نظر آتا ہے؟ کسی جگہ جشن منانے والوں کے اوپر نظر آتا ہے. انہوں نے کہیں کوشش کی ہے، کوئی ایفرٹ کی ہے، کوئی انتظام کیا ہے، کوئی نہیں ہوا. سوال کیوں نہیں ہوا؟ غدیر کا نظام کیوں تاریخ میں 1400-1500 سال میں نافذ نہیں ہوا؟ یہ بڑی وجہ اس کی جو امیر المومنین نے خود بیان فرما دی ہے، فرصتیں ضائع کرنا، اپرچونٹی ضائع کرنا. چونکہ فرصتیں آئی ہیں، میسر آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی فرصت ایجاد کی نظام امامت کے لیے، جو ضائع کر دی گئی. پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خلافت سنبھالی، دوسری فرصت آئی جو امام حسن تک پہنچی، تو پھر لوگوں نے ضائع کر دی، اس حکومت کے ساتھ نہیں ٹھہرے. پھر امام حسین علیہ السلام نے پھر فرصت ایجاد کی، پھر موقع فراہم کیا کہ آؤ اب میدان میں آؤ، نظام امامت کا قیام کریں، لیکن یہ فرصت بھی انہوں نے ضائع کر دی. اور پھر کرتے کرتے 1500 سال گزر گئے اور ہم نے ہر کام کیا ہے، لیکن وہ موقع جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غدیر کے نظام کے لیے فراہم کیا ہے، اور میں پہلی ایک مجلس میں بھی کہا ہے کہ یہ 1500 سال میں، 1400 سال میں 1400 مواقع تشیع کو میسر آئے ہیں اللہ کی طرف سے نظام غدیر قائم کرنے کے لیے، لیکن ہم نے کسی ایک موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، صرف ایک سے، اور وہ بھی ایک شخصیت نے فائدہ اٹھایا، اور وہ جن کے ابھی ایام رحلت ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. انہیں جب موقع ملا نظام غدیر قائم کرنے کا، نظام امامت قائم کرنے کا، انہوں نے ضائع نہیں کیا، وقت ضائع نہیں کیا، موقع ضائع نہیں کیا، فرصت ضائع نہیں کی. میدان میں آئے اور پھر اس دور میں نظام غدیر قائم کر کے دکھایا جس دور میں مطلقہ نظام دین ہی لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، اور عصر ٹیکنالوجی اور زمانہ ٹیکنالوجی کا تھا. اس زمانے میں نظام غدیر زندہ کر کے نافذ کر کے بتایا، اور پھر ان کے جانشین امام شہید امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دفاع کر کے اپنی جان و لہو سے اس کو بچا کے یہ بتایا کہ فرصتیں جب اللہ دیتا ہے تو انہیں ضائع نہیں کرنا ہے. چونکہ ائمہ اطہار کو یہ بڑی مشکل درپیش تھی کہ جو ساتھی تھے، مومنین تھے، وہ عبادت گزار تھے، متقی تھے، نیک لوگ تھے. نیک لوگ اگر نیکی کے ساتھ ساتھ فرصتوں کو غنیمت سمجھیں، جس طرح اہل البیت علیہ السلام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، تو غلبہ دنیا پر امامت کا ہوتا. ان 1500 سالوں میں امامت قائم ہوتی، ٹرمپ کی حکومت نہ ہوتی، نتنیاہو نہ ہوتا، مودی نہ ہوتا، یہ مغربی فاسد نظام نہ ہوتا، یہ شہنشاہ عرب اور غیر عرب نہ ہوتے. اتنا فساد دنیا میں نہیں ہونا تھا اگر نظام امامت قائم ہوتا دنیا پر. نظام امامت کیوں قائم نہیں ہوا؟ چونکہ نظام امامت کی فرصتیں ایک ایک کر کے ان لوگوں نے ضائع کر دیں جن کا کام تھا نظام امامت کی فرصتوں کو غنیمت جاننا. اس لیے
رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جو فرصتیں میسر ہوں تو فوراً ان مواقع کے اوپر اٹھو، اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو جائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی فرصت میسر آئی ہے اسی میں اٹھو، قیام کرو، ٹالو مت کہ اور حالات بہتر ہونے دیں۔ یہ اور حالات بہتر ہونے کی تمام میں جو حالات تھوڑے بہت بنے ہیں یہ بھی ضائع کر بیٹھو گے، اور تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے کہ ابھی حالات مناسب نہیں ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، مطالعہ آسان ہو گیا ہے۔ آپ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آپ کا مطالعے کی زحمت ختم کر دی ہے۔ اب تو آپ کو صرف اتنی تعلیم چاہیے کہ آپ آرٹیفیشل کا میسج پڑھ سکیں اور اس کو میسج دے سکیں، باقی یہ اتنی لمبی چوڑی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سارے آپ کے موبائل پہ ہے، وہ پوچھتا بھی ہے آپ سے کہ اے آئی سے کوئی سوال کرنا ہے، اے آئی سے کوئی مطلب پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں، انہیں پوچھیں کہ امامت و ولایت کے لیے جتنی تاریخ میں فرصتیں پیش آئی ہیں تاریخ بھر میں جو ضائع ہو گئی ہیں، اے آئی مجھے یہ بتاؤ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس مجھے یہ بتاؤ، میں پاکستانی لاہور کا مومن ہوں، شیعہ امامت کے نظام سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تاریخ میں کتنی دفعہ موقع ملا ہے نظام امامت کے قائم کرنے کا جو ضائع ہوا ہے، اور مجھے یہ بتاؤ کہ نظام امامت کے قیام کے لیے حالات کب مناسب ہوئے ہیں، کب حالات بہترین حالات کب تھے۔ تو اے آئی آپ کو، چونکہ اے آئی نے آپ کی باتیں ہی جوڑ کے نکال کے دینی ہیں، آپ کو اے آئی نے تاریخ کی طرف مراجعہ کرنا ہے، تاریخ کی کتابیں جو آپ نے، آپ کے علماء نے لکھ کے اے آئی میں ڈالی ہوئی ہیں، انہوں نے اسی سے پڑھ کے اس نے ایک جواب، میں ابھی آپ کو، میں نے کیا نہیں یہ کام، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کریں تو جواب یہ آئے گا کہ کبھی بھی حالات ٹھیک نہیں تھے۔ آپ پہلی صدی ہجری میں چلے جائیں، مسلمانوں سے، مومنوں سے، کوفہ کے شیعوں سے پوچھیں حالات کیسے ہیں امامت کے لیے، وہ کہیں گے بالکل نامناسب حالات ہیں، بالکل حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ابھی اس موضوع کو رہنے دو۔ آپ دوسری صدی ہجری میں چلے جائیں، بصرہ والوں سے پوچھیں، دوسروں سے پوچھیں، تیسروں سے پوچھیں کیسے ہیں حالات، امیر المومنین کی حکومت و ولایت و امامت کے نظام کے لیے حالات کیسے ہیں، وہ کہیں گے بالکل مناسب نہیں ہیں۔ اسی طرح ہر صدی میں ہر شہر سے، تاریخ سے پوچھتے ہیں، اے آئی آپ کو بتائے گا کبھی بھی حالات مناسب نہیں ہوئے۔ آج پوچھ لیں لوگوں کو، ابھی آپ عراق چلے جائیں، وہاں پر پوچھ لیں کہ حالات کیسے ہیں۔ علی علیہ السلام کے شہر میں جہاں علی علیہ السلام نے حکومت کی اور جہاں علی علیہ السلام مدفون ہیں، دفن ہے، روضہ ہے، مزار ہے، اس شہر سے جا کر پوچھ لیں کہ ابھی آج کے کیسے حالات ہیں امامت و ولایت کے نظام کے لیے، وہ کہیں گے ابھی بھی حالات مناسب نہیں ہیں۔ پاکستان کے حالات کب مناسب ہوئے ہیں؟ آپ کسی دور میں بھی کسی دور کے علماء کی طرف رجوع کر کے دیکھ لیں، حالات مناسب نہیں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ حالات مکمل طور پر یہ کبھی کبھار مہیا ہوتے ہیں، اکثر اوقات کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں، تھوڑے سے حالت بہتر ہوتی ہیں، جیسے کاروباری حالات ہیں۔ آج کاروباری حالات بالکل ڈاؤن ہیں، لیکن جب بہتر ہوتے ہیں تو بھی مکمل بہتری نہیں آتی، تھوڑی سی بہتری آتی ہے کاروبار میں۔ تو فرصت شناس لوگ جو فرصت کے شکاری ہیں، جو فرصتیں ضائع نہیں کرتے، انہیں وہ تھوڑے بہت حالات ہی کافی ہوتے ہیں، باقی وہ خود اپنے فیور میں حالات بنا لیتے ہیں، وہ تھوڑی بہت بہتری میں بہت بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں۔ حالات مکمل ہونے کی انتظار میں بیٹھنا یہ فرصتیں ضائع کرنے کا سب سے بڑی دلیل اور بہانہ ہے۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات مناسب نہیں ہیں۔ آپ مجھ سے بڑے بزرگ بھی یہاں مجلس میں تشریف فرما ہیں، بچپن سے جب سے شعور سنبھالا، طالب علم بنے، بزرگوں نے ایک جملہ ہم نے سنا کہ حالات مناسب نہیں ہیں۔ بڑے بڑے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں انہوں نے بھی یہی ہمیں کہا کہ آرام سے بیٹھو، حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات مناسب نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حجاز والوں کو کہا کہ یزید برسر اقتدار ہے، اٹھو اس کی حکومت ختم کرو، یہ فاسد ہے، ظالم ہے، انہوں نے کہا حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر مکہ والوں کو کہا، مدینہ والوں کو کہا، کوفہ والوں کو کہا، بصرہ والوں کو کہا حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس وقت سے آج تک آپ پوچھتے رہو، ابھی تک حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ فرصتیں ضائع کرنے کا ایک بڑا سبب
یہ ہے کہ حالات مناسب نہیں ہیں۔ اسی کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بہانہ مت کرو، من انتظر بمعاجلۃ الفرصہ معاجلۃ الاستقصاء، جو شخص تھوڑی بہتری، کچھ مناسب حالات جس کو مل گئے ہیں، یہ ان حالات کو ناکافی سمجھتا ہے اور حالات کے مزید بہتر ہونے کی انتظار کرتا ہے، اس سے روزگار، ایام اس سے فرصت چھین لیں گے، اس کی فرصت ختم ہو جائے گی، فرصت جل جائے گی۔ یہ شخص کبھی بھی موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گا جس نے یہ اپنی منطق بنا لی ہے کہ حالات مکمل ٹھیک ہو جائیں، میرے حق میں ہو جائیں، پھر میں نے اقدام کرنا ہے۔ تھوڑے بہت جو حالات آپ کے حق میں ہیں یہ کافی ہیں میدان میں اترنے کے لیے۔ اور امام فرماتے ہیں لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْأَيَّامِ السَّلْبِ، زمانہ اور حالات، زمانے اور حالات کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مواقع چھینتا ہے۔ اب مومن اور زمانے میں آپس میں ایک کھنچاتانی ہے، کھچاؤ ہے۔ زمانہ آپ سے مواقع چھینتا ہے، سلب کرتا ہے، اور مومن زمانے سے فرصتیں لیتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ شکاری کے طور پر یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کو شکاری ہونا چاہیے، جیسے جانوروں کے شکاری، پرندوں کے شکاری، مچھلیوں کے شکاری، اور بعض تو انسانوں کے بھی شکاری ہیں۔ لیکن یہ جانوروں کے شکاری کس طرح شکار کرتے ہیں؟ بڑے طریقے سے شکار کو پھانستے ہیں، شکار پہ جا کے جال ڈالتے ہیں، جپٹا مارتے ہیں اور اپنے شکار کو پکڑ لیتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ مومن کو اس شکاری کی طرح ہونا چاہیے کہ اڑتی فرصت کو پکڑے، تھام لے، اڑتی فرصت، چونکہ فرصت بادلوں کی طرح، پرندوں کی طرح آتی ہے اور گزر جاتی ہے، تو شکاری ہی اڑتی چیز کو پکڑ سکتا ہے، شکاری ہی گزرتی چیز کو پکڑ سکتا ہے۔ بلے شاہ کے بقول کے بلے شاہ آسمانوں اڈدیاں پھڑ دیں، جڑا وچ بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں، کہ بلے شاہ تو آسمان پہ اڑتی ہوئی چیزیں پکڑتا ہے، تو گڈیاں پکڑتا ہے، پتنگ پکڑتا ہے، پرندے پکڑتا ہے اور باتیں پکڑتا ہے، آسمانوں اڈیاں پھڑ دیں۔ تو ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آسمانوں پہ اڑتی چیزیں پھڑ لیتے ہیں۔ مومن کو فرصتیں پھڑنی ہیں، مومن کو فرصتیں شکار کرنی ہیں، کہ کوئی فرصت مومن کے علاقے سے گزر نہ جائے جس کو مومن نے پکڑ نہ لیا ہو اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ جو فرصت بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے، اس فرصت کو غنیمت سمجھنا ہے آپ نے۔ من انتظر بمعاجلۃ الفرصۃ معاجلۃ الاستقصاء صلبتہ الایام فرصتہ لأن من شأن الایام السلب، چونکہ زمانہ اور ایام ان کی خصوصیت ہی فرصتیں چھیننا ہے۔ والسبیل زمن الفوت، زمانے کا مزاج ہی مومنوں کے مواقع، مومنوں کے وسائل، مومنوں کی فرصتوں کو فوت کرنا، ضائع کرنا، ختم کرنا ہے۔ زمانے کے اندر، چونکہ زمانے کی خصوصیت یہ ہے گزرنا، ٹکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ زمانہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں ٹھہرتا۔ اگر آپ زمانے کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، اور جیسے چلتی گاڑی میں آپ کوئی سامان رکھ دیں، چلتی گاڑی میں، اور آپ چلتی گاڑی میں سامان رکھ کے پھر جائیں واش روم، جائیں واش روم سے واپس آئیں گے، سامان کہاں ہوگا؟ گیا جہاں گاڑی گئی وہاں سامان بھی گیا۔ اگر آپ نے رکی ہوئی گاڑی پہ سامان رکھا ہے، واش روم گئے، واپس آیا، گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے، سامان بھی کھڑا ہوا ہے۔ لیکن چلتی گاڑی پہ جس نے رکنا نہیں ہے، اگر آپ نے اپنی امانت اس پہ رکھ دی اور واپس آ کے توقع رکھتے ہو کہ وہیں پڑی ہوگی، نہ گاڑی ہے نہ سامان ہے۔ زمانہ ایک چلتی گاڑی کا نام ہے، اور زمانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مواقع اور فرصتیں زمانے کے اوپر رکھ دی ہیں۔ چلتی گاڑی پر اللہ نے فرصتیں رکھ دی ہیں، موقع، چانس، یہ ساری چیزیں چلتی گاڑی پر رکھ دی ہیں۔ اور مومن کو یہ کہا ہے کہ اس چلتی گاڑی سے تو نے اپنا سامان اتارنا ہے۔ جب یہ تیرے گھر کے سامنے آئے، تیری سڑک پر آئے، تیری دکان کے سامنے آئے، تیری مسجد و امام بارگاہ کے سامنے آئے، تو نے اس کو فوراً اپنے حصے کی امانت یہاں سے اٹھا لینی ہے، چونکہ زمانے کی طبیعت اور مزاج اور ذات گزرنا اور اشیاء کو ضائع کرنا اور فوت کرنا ہے۔
آپ دیکھیں زمانے نے کچھ بچایا ہے آپ کے لیے؟ آج یہ حاجی ناظم صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ یہ چند سال پہلے تک ہمارے درمیان تھے، لیکن زمانہ لے گیا اولاد کے ہاتھوں سے۔ اولاد کوشش کرتی ہے، اکثر ہمارے مومنین زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب کسی مومن کی صحت ہوتی ہے اور تھوڑی بہت اس میں بیماری ظاہر ہوتی ہے اس وقت اتنی توجہ نہیں دیتے، لیکن جب بیماری اس کو آخری مرحلے میں موت کی دہلیز پر پہنچاتی ہے پھر موت سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بھی، اسپتال بھی، مومن بھی، اولاد بھی، کہ اب ان کو بچانا ہی بچانا ہے۔ جس کا یقین ہو گیا ہے کہ اب اس نے نہیں بچنا، نہ کرو، اس موت سے نہ لڑو، اس کے لیے اگلے مرحلے کے لیے تیاریاں کرو۔ آپ اس کو واپس لانے کی، جبریل اسرائیل کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش نہ کرو۔ یہ تو اہل سنت کہتے ہیں غوث پاک یہ کام کرتے تھے کہ روحیں اللہ قبض کر لیتا تھا اور غوث پاک جا کے چھین لیتے تھے، لیکن ہمارے پاس تو ایسا کوئی غوث نہیں ہے جو یہ کام کر سکے کہ اللہ سے کوئی روح واپس لے لے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اب اس کو جانا ہے تو اس کے جانے کی تیاریاں کرو آپ، لیکن اسی وقت سارا پیسہ اسپتالوں میں خرچ کر دیں گے، مشینوں کے ذریعے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نہ کریں یہ کام، کوئی جواز بھی نہیں ہے اتنا پیسہ ایسے کسی مریض پر خرچ کرنا جس کی زندگی کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو آپ ان کی زندگی کی دعا کرو، آرزو کرو اور ان کی زندگی کے لیے سارے جتن کرو، لیکن موت سے مقابلہ نہ کرو۔ آپ زمانے کا کام یہ ہے کہ جو زمانے کی ہم چلتی گاڑی پر ہیں، ہم سب زمانے کی گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں، خوب کل تک جوان تھے آج بوڑھے ہو گئے ہیں، کل آگے چلے جائیں گے، اور زمانہ کتنے لوگ ہم سے لے گیا، ہم نہیں روک سکے، نہ اپنے والدین روک سکے، نہ اپنے عزیز روک سکے، نہ اپنے دل بند روک سکے، کسی کو نہیں روک سکتے ہم۔ جو زمانے پر ہے وہ نہیں روک سکتے آپ، کیونکہ زمانے کی ذات ہی یہی ہے کہ لے کر آگے جانا ہے اور انہیں محروم کر دینا ہے۔ اس لیے زمانے کے بستر پر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، زمانے کی شاہراہ پر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، زمانے کے پلاٹ اور گراؤنڈ پر اور زمانے کی رہائشی کالونی میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں بہت جاگ کے زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ زمانے کے ساتھ جو چیز بھی ہے وہ گزر رہی ہے تمہارے ہاتھ سے، وہ ٹکنے والی نہیں ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو زمانے کے سپرد آپ کے لیے اللہ نے کی ہے وہ فرصتیں، مواقع اور اپرچونٹیز ہیں۔ ان کو آپ وقت کے اوپر زمانے سے لے لو، دریافت کر لو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور ان مواقع سے جو فائدہ اٹھاؤ گے اس کو زمانہ ضائع نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے مواقع سے فائدہ اٹھایا، مواقع سے فائدہ اٹھا کے کوئی چیز کھڑی کی، وہ باقی ہے، وہ اثر باقی ہے۔ اس وقت زمانے سے فائدہ اٹھانے والے، فرصتوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ، ان کے دنیا بھر کے کارنامے اور پاکستان کے اندر اور تشیع کے اندر آپ دیکھیں کتنی کتابیں ہیں جو ابھی باقی ہیں، کتنے ادارے ہیں ابھی باقی ہیں، کتنے آثار ہیں ابھی باقی ہیں، کتنی خدمات ہیں ابھی باقی ہیں، کیونکہ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر زمانے سے وہ فرصت لے کر اس فرصت پر عمل کیا اور ایک نہ ختم ہونے والی حقیقت قائم کر دی جسے زمانہ بھی ختم نہیں کر سکا۔ یہ ہدایت ہے جو امام علیہ السلام ہمیں فرما رہے ہیں کہ زمانے کے اوپر جو چیز لدی ہوئی ہے وہ آپ اپنی دریافت کر لو۔ ترک الفرص سے رسول اللہ کا فرمانا ہے غصہ سن، فرصتیں چھوڑ دینا، فرصتیں ضائع کر دینا، اس کے بعد پچھتاوا ہے، غصہ ہے، اندوہ ہے، افسوس ہے، ناراحتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ انسان ایسی ناراحتی ہے انسان کے دل میں کہ اس کی کوئی علاج نہیں ہے، ایک ایسا ڈپریشن ہے انسان کے وجود پر طاری ہوتا تھا، بلکہ نسلوں میں یہ غم و اندوہ اور افسردگی چھا جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اضاعۃ الفرصت غصۃ، فرصتیں ضائع کرنا اس کا نتیجہ پچھتاوا ہے، فرصتیں ضائع کرنے کا نتیجہ اندوہ ہے، غم ہے، افسوس ہے، ندامت ہے اور پچھتاوا ہے۔ اور وہ پچھتاوا فرصتیں ضائع کرنے سے جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کوئی چیز نہیں کر سکتی، چونکہ فرصت نے دوبارہ پلٹ کر نہیں آنا۔ فرصت جو چیز لے گئی ہم سے لے گئی، زمانہ جو چیز ہم سے لے گیا، جو موقع ہم سے چھن گیا،
اب دوبارہ انتظار میں نہ بیٹھو کہ پھر آئے گا کوئی موقع گردش کر کے، آئے گا۔ امام فرماتے ہیں بہت دیر سے آئے گا، شاید آپ کی حیات میں واپس نہ آئے، آپ کی صدی میں واپس نہ آئے۔ فرصتیں ضائع کرنے کے بارے میں ایک جائزہ لیں، اپنا انفرادی طور پر اپنا ذاتی جائزہ لیں کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، مجھے عمر میں کتنے مواقع ملے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے مواقع دیے، فرداً ہر قسم کے مواقع، کاروباری مواقع، تعلیم کے مواقع، ترقی کے مواقع، مالی فوائد کے مواقع، باقی سیاسی مواقع مجھے کتنے ملے اور میں نے کتنے ضائع کیے۔ پھر خاندان، آپ کا خاندان، آپ کے خاندان میں آپ کے علاوہ بھی سارے افراد ہیں، پورے خاندان کو کیا کیا مواقع ملے اور خاندان نے کتنے مواقع ضائع کیے۔ یاد ہوتے ہیں لیکن ضائع اپنے ہاتھ سے نقصان کیا ہوا عموماً انسان بزدل ہوتا ہے، اس کو ذہن میں بھی نہیں لاتا، اظہار بھی نہیں کرتا، لیکن حقیقت پسند لوگ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مجھے یہ مواقع ملے تھے لیکن میں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور اسی طرح آپ انفرادی یا خاندانی جو مواقع ہم نے ضائع کیے ہیں، ہم اگر ان کا جائزہ نہ بھی لیں تو ایک جائزہ ضرور لو کہ آپ نے اجتماعی، سماجی، قومی اور دینی مواقع جتنے ضائع کیے ہیں، سب نے مل کر، پوری قوم نے، اگر صرف تشیع کو ہی ہم دیکھ لیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد تشیع پاکستان میں، پاکستان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہے تشیع بھی، بلکہ تشیع زیادہ پرانا ہے، تشیع کی عمر زیادہ ہے پاکستان کی عمر سے، بلکہ پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ جس طبقے کی ایفرٹ اور کوشش شامل ہے وہ تشیع ہے، شیعہ ہیں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ جس جماعت نے پاکستان بنایا ہے، اپنا منشور بنایا، وہ جماعت شیعہ نے قائم کی، اس کے بانی شیعہ تھے، اور جس لیڈر نے اس تحریک کو لیڈ کیا ہے وہ شیعہ تھے، اور اسی طرح جنہوں نے اس کے اوپر خرچہ کیا ہے، جنہوں نے پیسہ لگایا ہے اس تحریک پر، وہ شیعہ تھے سارے۔ اور آج شیعہ کو اجنبی سمجھا جاتا ہے، آج شیعہ کو ایک قسم کا پاکستان کے لیے اجنبی فرد مانا جاتا ہے، اور دوسروں نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ گویا یہ ان کے مملکت ان کی ہے اور انہیں مشورے دیے جاتے ہیں کہ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ لیکن شیعہ کو تو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مملکت ہے جو ہم نے بنائی ہے، اور ہم نے جب بنائی ہے تو اس مملکت میں شروع جب ہوئی، آپ 1947 میں واپس چلے جائیں، 1947 میں کتنی فیکٹریاں تھیں پاکستان میں، آج کتنی ہیں؟ 1945 میں کتنی انڈسٹری تھی، آج کتنی انڈسٹری ہے؟ 1945 میں کتنے بینک تھے، آج کتنے بینک ہیں؟ 1947 میں کتنی یونیورسٹیاں تھیں، آج کتنی یونیورسٹیاں ہیں؟ 1947 میں تجارتی کمپنیاں کتنی تھیں، آج کتنی تجارتی کمپنیاں ہیں؟ تنظیمیں کتنی تھیں، آج کتنی تنظیمیں ہیں؟ فرقے کتنے تھے، آج کتنے فرقے ہیں؟ جماعتیں کتنی تھیں، آج کتنی جماعتیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ جائزہ لیں، اس کا تجزیہ کریں اور اس کو انالائز کریں کہ 1947 سے 2026 تک تمام طبقات، کاروباری لوگ، تجارتی لوگ، فلاں یہ سارے، انہوں نے ترقی کی۔ یہ خالیات تھے، کچھ تو ابھی اب بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم خالیات تھے، ہم بھوک فاقے کرتے تھے، ہم ایک کمرے کے گھر میں 20 آدمی رہتے تھے، اس طرح کے یہ بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس طرح کی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن آج وہ آپ دیکھیں اربوں روپے کے مالک ہیں، پراپرٹی کے مالک ہیں، کمپنیاں ہیں ان کے پاس، کس طرح پاکستان میں یہ ترقی کی۔ ایک طبقے کے بارے میں یہ تأثر ہے کہ انہوں نے لوٹا ہے پاکستان کو، خوب لوٹنا ہے تو بھی موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، لوٹ کا موقع بھی سب کو ملتا ہے، اور کچھ لوٹ لیتے ہیں، کچھ کو لوٹنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ لیکن یہ بدگمانی ہے، یہ سوء ظن ہے کہ آج جس کے پاس دولت ثروت ہے پاکستان کے پاس، اس نے لوٹا ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر مالدار آدمی اس نے لوٹ کا مال ہے اس کے پاس، نہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس محنت کا مال ہے، ان کی کوشش ہے، ان کی ایفرٹ ہے، ان کی اس میں محنت ہے، ان کے پورے خاندان کی محنت ہے، اپنی ذاتی محنت ہے، اور انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا، لوٹ سے نہیں حاصل کیا، فقط موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔
اپرچونٹیز جب ان کو ملی انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. جنہوں نے بڑے بڑے ادارے بنا لیے مواقع سے فائدہ اٹھایا ہے, لیکن جنہوں نے مواقع ان کو بھی ملے تھے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا, چونکہ ان کے ذہنوں میں بہت کچھ کھچڑی پکی ہوئی تھی. کھچڑی جس ذہن کی بنی ہوئی ہو وہ موقع ضائع کرتا ہے, اور اتفاقاً مذہبی لوگوں کی کھچڑی زیادہ پکی ہوتی ہے, چونکہ مذہبی لوگ خود بھی ایک تو مجتہد ہوتے ہیں, کھچڑی اپنی خود ڈالتے ہیں. کھچڑی یعنی جس میں ہر چیز ڈلی ہوئی ہو, ہر قسم کی دال, ہر قسم کا مسالہ, ہر قسم کا ٹیسٹ اس کے اندر ڈلا ہوا ہو. خوب مذہبی قیادت بھی کھچڑی بنا دیتی ہے, سیاسی لوگ بھی کھچڑی بنا دیتے ہیں, خاندان کے بزرگ بھی کھچڑی بنا دیتے ہیں, پیر فقیر بھی ہمارے اس کھچڑی میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں, اور جو ذاکر خطیب ہیں وہ بھی ہمارے ذہن کے اندر, ہمارا ذہن ایک دیگ کی طرح ہے. مذہبی لوگوں کا ذہن دیگ ہوتا ہے, ایسی کھلی دیگ کہ جس میں جو بھی کوئی ڈالنا چاہے ڈال دے, بہتر ہوگا, تبرک سمجھا جائے گا. اور ہم کھلے دماغ کے ساتھ ہر ایک کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, وہ ڈالتا جاتا ہے, آخر میں کھچڑی پک جاتی ہے. کھچڑی ذہن کو اگر موقع ملے تو کھچڑی ذہن کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ موقع بھی ہے یا نہیں ہے, یہ چانس ہے یا نہیں ہے, یہ اپرچونٹی ہے یا نہیں ہے, یہ فرصت ہے. اس کو تو یہ تشخیص ہی نہیں ہوتی. اگر اس کو تشخیص مل بھی جائے, ہو بھی جائے کہ یہ موقع ہے, چانس ہے, دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں, میں بھی فائدہ اٹھا لوں, لیکن چونکہ ذہن کھچڑی ہے, کھچڑی ذہن کی دوسری جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ فرصت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس قیمتی چیز کی ضرورت ہے اس کے پاس وہ نہیں ہوتا, چونکہ کھچڑی ذہن کمزور ہو جاتا ہے. کھچڑی ذہن کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں نفسیاتی طور پر, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر قوت فیصلہ نہیں ہوتی. موقع جب آتا ہے, اپرچونٹی جب انسان کو ملتی ہے, فرصت جب میسر آتی ہے انسان کو, فرصتوں کے بعد تشخیص ہے, فرصتوں کی تشخیص, یہ سمجھ لینا کہ فرصت ہے, یہ موقع ہے. کچھ لوگوں کے اندر حس ہوتی ہے, بس کچھ کاروباری لوگ ہیں ان کے اندر حس ہوتی ہے کہ ابھی بہترین حالات کاروبار کے بننے والے ہیں, لہٰذا وہ فوراً کاروبار میں اپنا پیسہ لگا دیتے ہیں یا اقدام کرتے ہیں. ان کی حس نے, کاروباری حس نے ان کو بتا دیا, تجربے نے بتا دیا, مہارت نے بتا دیا, بصیرت نے انہیں بتا دیا کہ یہ اپرچونٹی آنے والی ہے, یہ موقع آنے والا ہے. پہلی چیز تشخیص ہے, موقع کی اور فرصت کی شناخت ہے. دوسری چیز, جب فرصت کی شناخت ہو جائے کہ یہ موقع ہے, یہ فرصت ہے, اس میں فیصلہ ہے. سب سے اہم کردار انسان کا قوت فیصلہ کرتی ہے. سب سے بڑی طاقت اللہ نے انسان کو یہی دی ہے, قوت فیصلہ اور قوت ارادی, کہ جب انسان دو راستوں میں آ جائے, دو آپشن اس کے سامنے ہو, ایک سے زیادہ آپشن اس کے سامنے ہو, وہاں پر اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ جتنے کامیاب لوگ ہیں مادی لحاظ سے, مالی لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے, اور پاکستان میں کم لوگ نہیں ہیں کامیاب لوگ جو اعلیٰ عہدوں پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے چور نہیں ہیں, چور ضرور ہیں, لیکن اتنی بدگمانی نہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے یہ غلط بیٹھا ہوا ہے, یہ چوری سے بیٹھا ہوا ہے, اس کی کچھ پرسنٹیج ہے. اتنے پرسنٹ لوگ ناجائز طریقے سے پوسٹوں تک پہنچے ہیں, اتنے پرسنٹ لوگ کسی دھاندلی سے پہنچے ہیں, لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. وہ لوگ جنہوں نے محنت کی ہے, جنہوں نے زحمت کی ہے, جنہوں نے پڑھا ہے اور اس مقام تک پہنچتے ہیں, ان کے حق ضائع نہ کریں. بدگمان نہ بنیں, اتنے منفی ذہن, تاریک ذہن اتنا نہ بنائیں کہ جس کو کامیاب دیکھیں اسی کے بارے میں ہم منفی سوچنا شروع کر دیں کہ یہ یا چور ہے یا ناجائز ہے یا مجرم ہے, اس نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے. نہ, ایسا نہیں ہوا. اس کے اندر سب سے بڑی جو کامیابی ہے, جو میں دیکھتا ہوں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں جس فیلڈ میں, حتیٰ آپ میوزک میں دیکھیں, میوزک میں کتنے کامیاب لوگ ہیں اس وقت دنیا میں, پاکستانی, جنہوں نے پوری دنیا میں میوزک میں اپنا لوہا منوایا ہے. یہ بات میں کر رہا ہوں طالب علم کی حیثیت سے, آپ کو مثال شاید طالب علم کی زبان سے میوزک کی عجیب لگتی ہوگی. ابن سینا, شیخ بو علی سینا, ان کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے. اس زمانے میں اونٹ گھوڑے کا سفر تھا, اونٹ گھوڑوں پہ سفر کر رہے تھے, ایک شہر سے دوسرے شہر میں, غالباً ہمدان میں یا کسی اور شہر میں گزر رہے تھے. تو راستے میں سرکس لگا ہوا تھا. سرکس میں
रस्सी बंधी हुई थी खंभों के दरमियान, दो दरख्तों के दरमियान टाइट, और उस खंभे के ऊपर एक जवान लड़का बांस हाथ में पकड़ के रस्सी के ऊपर चल रहा था। तो शेख के शागिर्दों की तवज्जो गई उसकी तरफ, देख के बड़े माजूज हुए कि ये छोटा सा बच्चा है और रस्सी के ऊपर अपना तवाज़ुन इसने कायम रखा हुआ है। तो शेख ने वहीं पे क्लास, तरबियती क्लास वहाँ लगा दी और अपने शागिर्दों से कहा कि आप देखो ये काम जो ये कर रहे हैं ये आप कर सकते हो। तो उन्होंने कहा नामुमकिन है, सोच भी नहीं सकते हम इसका। तो उन्होंने कहा कि इस शख्स ने तो किया, ये बच्चा छोटा सा कर रहा है, तो कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि इसने इसकी रिहर्सल की है, इसने मशकें की हैं, इसको ट्रेनिंग दी गई है इसके लिए। तो शेख ने पूछा कितनी अरसा इसने ये काम किया होगा? तो उन्होंने अपने अंदाजे के मुताबिक बताया कि 4-5 साल तो इसने ये मुशक्क़त की होगी, क्योंकि एक दिन में रस्सी पर तवाज़ुन कायम नहीं होता, इतनी तो इसने मशक की होगी। तो शेख ने फरमाया कि देखो आप मुझे ये बताओ कि इसने ये 4-5 साल इतनी जानलेवा मुशक्क़त की है। ज़रा जब रस्सियों पे चढ़ता होगा इब्तिदा में, जब तवाज़ुन नहीं था तो गिरता भी होगा, चोट भी लगती होगी, ज़ख्मी भी होता होगा, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं आ रही और करता रहा, ये भी, इसका कोच भी, इसका टीचर भी, और आखिरकार उन्होंने इसको ये काबिलियत इसके अंदर पैदा कर दी। आज ये रस्सी के ऊपर चलता है। मकसद क्या है? इतना सख्त और टफ काम सीख कर हदफ क्या था इसका? हदफ ये था कि सर्कस लगे, तमाशा लगे, उस तमाशे में रस्सी पर ये चढ़े, थोड़ी देर लोगों के सामने रस्सी पे चढ़े, ये अनोखा काम करके दिखाए और उसके बदले में 4-4 आने 8-8 आने लोग इसको पैसा दे दें। इतनी से मकसद के लिए इसने इतनी मुशक्क़त की है, इतनी मेहनत की है इसने, जिसके बाद ये महारत उसके अंदर पैदा हुई है। तो शेख ने कहा कि अब आप मुझे बताओ कि आपके पास जो काम है, आप उलूम पढ़ रहे हो, फ़लसफ़ा पढ़ रहे हो, दीन पढ़ रहे हो, और आपका हदफ कितना अजीम है, आपका मकसद कितना अजीम है। अब आप बताओ कि इस बच्चे की मेहनत और अपनी मेहनत देखो, क्या आप इस इतने बड़े मकसद में इतनी मेहनत कर रहे हो जितना इसने की है रस्सी पे चलने के लिए? ये मिसाल शेख और रईस ने फ़लसफ़े के तालिब इल्मों को मदारी के तमाशे से मिसाल दी। मैं इसलिए म्यूज़िक की मिसाल देता हूँ कि ये पाकिस्तान के गुलकार जो आलमी शोहरत रखते हैं, कामयाबी है ना, ये एक म्यूज़िक की दुनिया में तो कामयाबी है ना कि उसका म्यूज़िक सारी दुनिया में सुना जाता है, सारी दुनिया उनके गाने सुनती है और तारीफ़ें करती है कि ये बहुत अच्छे म्यूज़िशियन हैं। खूब ये कामयाबी उन्होंने कैसे हासिल की? इत्तफ़ाक़न ज़्यादातर लाहौर में हैं और इत्तफ़ाक़न ज़्यादातर शिया बरादरी में से हैं, और ये मुहर्रम में मरसिये भी पढ़ते हैं आके, और यही शोहरत याफ्ता, आलमी शोहरत याफ्ता, आपकी मजलिसों पर भी आते हैं। कभी आपने पूछा है उनसे कि ये आज जो इतनी शोहरत है आपकी, कामयाबी, म्यूज़िक की दुनिया में उस्ताद माने जाते हो, ये कामयाबी आपने हासिल कैसे की है? ये कामयाबी है एक म्यूज़िक की दुनिया की, और ये कामयाबी उसने मेहनत, मुशक्क़त और मौक़े से फ़ायदा उठाने से उसने की है। जब उसको मौका मिला उसने फ़ायदा उठाया। ये पाकिस्तान के एक अखबार में एक इंडिया के म्यूज़िशियन की कहानी लिखी हुई थी, वो बड़ी सबक आमोज़ है वो कहानी। उनके गाने आपने सुने हुए हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी शायद नहीं पढ़ी होगी आपने। मोहम्मद रफ़ी बहुत मारूफ गुलकार गुज़रे हैं, हर एक के पसंदीदा, इंडिया पाकिस्तान की मुश्तरका मीरास सरमाया। इनके बारे में मैंने पाकिस्तान के अखबार में पढ़ा कि ये जब बहुत इनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़िक का एवार्ड मिला और नेहरू ने इनको बहुत बड़ा एजाज़ से नवाजा, इंडिया के पहले वज़ीर आज़म जो थे। नेहरू ने इनको बुलाया, चूँकि ये इंडिया में कौमी गवैये समझे जाते थे और रेडियो पर पढ़ते थे, तो नेहरू ने इसको बुलाकर कहा कि आपने इतनी बड़ी म्यूज़िक की दुनिया में खिदमत की है, हिंदुस्तान का नाम बुलंद किया है, फ़लाँ किया है, अब कोई आरज़ू है तो मुझे बताओ, कोई तवक्को है आपको तो मुझे बताओ। तो रफ़ी ने कहा कि मेरी आरज़ू है कि ये रेडियो पर जो मेरा नाम अनाउंस होता है ये मुझे रफ़ी कहते हैं, इन्हें कहो कि मेरा पूरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, मुझे मोहम्मद रफ़ी कहा करें। वज़ीर आज़म से ये मुतालबा कर रहा है। वज़ीर आज़म पूछ रहा है कोई बंगला, कोई गाड़ी, कोई कोठी, कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लाट, ज़रा इस चीज़ मांग रहा है, अपने नाम किसी
بڑے ایریے میں اپنی اولاد کے لیے، تو اس نے کہا کہ میرا نام تصحیح کر دیں ریڈیو میں کہ میرا پورا نام محمد رفیع ہے اور یہ مجھے رفیع اعلان کرتے ہیں۔ یہ شخص یہ پاکستان کا ہے، اس اخبار کی رپورٹ کے مطابق، ایکسپریس یا انہی اخباروں میں سے میں نے کسی میں آرٹیکل پڑھا کہ یہ پاکستان کا ہے، کشمیر کا ہے، یہ آزاد کشمیر کا۔ اور آزاد کشمیر میں یہ جب سکول پڑھتا تھا، ان کے گاؤں میں ایک فقیر مانگنے آتا تھا کبھی کبھار، اور وہ مانگتا تھا جب تو عموماً جو فقراء ہیں وہ اہل البیت کی منقبتیں پڑھتے ہیں، یہ فقراء مانگنے والے، تو وہ سر میں منقبت پڑھتا تھا وہ فقیر، اور یہ محمد رفیع بچپن میں اس فقیر کی سر کا عاشق ہو گیا، اور وہ سارا دن گدائی کرتا، لوگوں سے خیرات مانگتا تھا، یہ اس کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا تھا دار دار، صرف اس کی سر سننے کے لیے متاثر ہو کر۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا استاد کون ہے اور آپ کو کس نے، تو اس نے کہا کہ یہ۔ اب دیکھیں کہ ایک فرصت، ایک شخص تھا، اس کے اندر ٹیلنٹ تھا، وہ ٹیلنٹ اس کو موقع ملا، موقع بھی لاہور کے بڑے اعلیٰ میوزک خاندانوں میں نہیں ملا، ایک گلی میں گھومتے ہوئے فقیر سے اس کو فرصت ملی، چانس ملا، اس نے ضائع نہیں کی، اور اس کے بعد اس نے یہ میوزک شروع کیا اور پھر عالمی شہرت پر وہاں تک پہنچا۔ میں نے ایک محض دنیاوی مثال دی ہے آپ کو، جس میں نہ کوئی دینی جذبہ ہے، نہ کوئی، بلکہ اسی اخبار میں تھا کہ ایک زمانے میں اس نے گانا چھوڑ دیا، چونکہ تبلیغی جماعت کے کسی بندے نے اس کو کہا تھا کہ تو جہنم جائے گا، اتنے گانے تو نے گائے ہیں، تو جہنم جائے گا، تو یہ گانے چھوڑ کے بیرون ملک کسی جگہ چلا گیا۔ پھر وہاں کسی اور مولانا نے اس کو کہا کہ گانے کیوں نہیں گاتے، تو اس نے کہا کہ یہ تو ڈرا دیا مجھے کسی نے، تو اس نے کہا نہیں، اللہ نے تجھے یہ جب توفیق دی ہے تو گانے کے لیے، تیرے اندر اور کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے سوائے گانا گانے کے، تو جب یہ اللہ نے تجھے دی ہے تو اسی سے گا اور لوگوں کو جو تو انٹرٹین کر رہا ہے۔ تو کہا، پھر دوسرے مولانا نے اس کی ہمت بندھائی تو وہ دوبارہ گانے شروع کر دیے۔ ایک دنیاوی کامیاب انسان کی میں نے مثال دی ہے یہ دینے کے لیے کہ چوری سے نہیں بنا، ناجائز طریقے سے نہیں بنا، کامیابی اس نے محض ایک شرعی لحاظ سے ممنوع میدان میوزک، اور اس کے اندر اس نے کامیابی حاصل کی، محنت کی اور موقعوں سے فائدہ اٹھایا اس نے۔ کاروباری دنیا میں ہر دوسرا تیسرا مثال آپ کے پاس موجود ہے عزیزان۔ اسی طرح جیسے آپ کامیاب لوگوں کی زندگیوں میں دیکھیں تو سب سے بڑی چیز آپ کو موقعوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ موقعوں سے فائدہ اٹھانے میں پہلا قدم قوت فیصلہ ہے۔ جب آپ کو موقع کی تشخیص ہو جائے کہ یہ چانس ہے، یہ موقع ہے میرے لیے، یہ فرصت ہے میرے لیے، تو اب مجھے اس فرصت سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بر وقت فیصلہ کرنا ہوتا ہے، درست فیصلہ صحیح وقت پر کرنا ہوتا ہے۔ کامیابی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ موقع جب آئے اس موقع کو تشخیص دو، اور تشخیص دے کے فیصلہ کرو کہ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، اور پھر اس کے اوپر قائم رہو، اس فیصلے کے اوپر۔ لیکن کمزوری یہ ہے ہماری کہ ہم ہر چیز میں بہت قوی ہوتے ہیں، قوت فیصلہ بہت کمزور ہے۔ کئی لوگ ہیں جن میں بہت حد تک کمزور قوت فیصلہ ہے، معمولی، یعنی اکثر گھروں کے اندر یہ جھگڑا بھی بن جاتا ہے بسا اوقات کہ آج پکائیں کیا۔ یہ قوت فیصلہ کی کمزوری کی علامت ہے گھریلو طور پر۔ نہ بیوی کو پتہ ہے کیا پکائیں، نہ شوہر کو پتہ ہے کیا پکائیں، یہ اسے کہہ دیتا ہے جو پکانا ہے پکا دو، وہ بھی پھر الجھن میں پڑی رہتی ہے، کبھی میکے فون کرتی ہے، کبھی سہیلیوں کو فون کرتی ہے آج کیا پکائیں، آخر میں ان کے مشورے سے یا بغیر ان کے مشورے سے کوئی چیز پکا دیتی ہے، پکا کے شوہر کے آگے رکھتی ہے، یہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے، یہ کیا پکا دیا آپ نے، وہ آپ سے تو پوچھا تھا کہ بتاؤ کیا پکائیں، لیکن قوت فیصلہ نہیں ہے کہ کیا پکائیں۔ خوب، لیکن بعض گھروں میں ایسا نہیں ہے، قوت فیصلہ ہے آج کیا پکانا ہے، جو چیز موجود ہے وہ پکانی ہے، کوئی بازار سے لے کے پکانی ہے، کوئی نئی چیز، تکراری چیز، فوراً ڈیسیجن لیتے ہیں۔ یہ ڈیسیجن میکنگ یہ کاروباری دنیا میں، پروفیشنل دنیا میں کلید ہے، شاہ چابی ہے یہ ڈیسیجن میکنگ، وقت کے اوپر، درست موقع کے اوپر فیصلہ کر لینا۔ کب؟ جب موقع آیا ہے، فرصت آئی ہے، تو اب فیصلہ کرو فوراً اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرو۔ یہ ساری بات تھی ذہن تیار کرنے کے لیے، اصل موضوع کے لیے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو مواقع ملتے ہیں، فرصتیں ملتی ہیں، ہر طرح کی ملتی ہیں۔
سب سے بڑی فرصت جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے ہدایت کی فرصت ہے، نجات کے راستے کی فرصت ہے، الہی نظام کی فرصت ہے اور الہی فرائض کی فرصت ہے، اور وہ چیزیں جو اللہ نے بنیاد قرار دی ہیں ان کے قیام کی فرصت ہے۔ مومن سوسائٹی بنانے کی فرصت، مومن معاشرہ بنانے کی فرصت، غدیر کا نظام قائم کرنے کی فرصت، الہی توحیدی نظام قائم کرنے کی فرصت اور قرآنی نظام قائم کرنے کی فرصت، اہل البیت علیہ السلام کا نظام قائم کرنے کی فرصت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ جس طرح کاروباریوں کو، جس طرح کسانوں کو کھیتی باڑی کی فرصت دیتا ہے اور کاروباریوں کو کاروبار کی فرصت دیتا ہے، دنیا داروں کو دنیا کی فرصت دیتا ہے، طالب علموں کو تعلیم کی فرصت دیتا ہے، مومنوں کو ایمان کی فرصت دیتا ہے، ایمان کا موقع دیتا ہے، ایمان کا ان کو اپرچونٹی دیتا ہے۔ تو مومن صاحب فراست اور صاحب بصیرت مومن عموماً نیک لوگ ہیں۔ لاہور شاید پاکستان کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ نیک لوگ لاہور میں رہتے ہیں، کراچی میں تعداد کے زیادہ ہیں، لیکن جہاں تک میرا مشاہدہ ہے کہ نیکی لاہور میں زیادہ ہے کراچی کی نسبت۔ کراچی میں بھی بڑی نیکیاں ہیں، بہت ہیں، لیکن لاہور کے نیک لوگوں سے کم ہیں کراچی کے نیک لوگ، اور لاہوریوں کی نیکیاں نظر بھی آتی ہیں جہاں جہاں کرتے ہیں، خواہ وہ سنی ہیں، شیعہ ہیں۔ آپ تبلیغی مرکز کو دیکھیں کہ ملینز کے حساب سے نیک لوگ ہیں وہاں پر، اور روزانہ 35 سے 40 ہزار آدمی روزانہ تبلیغی مرکز رائے ونڈ میں نیک لوگوں کا آتا ہے اور جاتا ہے، یعنی یوں نہیں کہ مستقل وہی رہتے ہیں، 3 دن ان کو حق ہوتا ہے تبلیغی مرکز میں، اور جو وہاں الاؤ ہے تعداد ان کے اپنے بقول کہ 35,000 سے 40,000 تک بیک وقت لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ 3 دن میں ان 35,000 کو آنا ہے، کلاسیں لینی ہیں، پھر نکل جانا ہے، پھر نئے 35,000، اور یہ سرکل اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر اور نیک کوئی نہ بھی ہوں تو اتنے نیک تو صرف ایک سینٹر کے اندر لوگ موجود ہیں، جبکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ لاہور کے کاروباری حلقہ، کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، کاروباری دکانوں کے اوپر ہر جگہ نیک لوگ نظر آتے ہیں، اور مسجدوں میں تو زیادہ نظر آتے ہیں، باقی مذہبی مراکز میں زیادہ نیک لوگ نظر آتے ہیں۔ ان نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مواقع دیے، دوسروں سے زیادہ دیے ہیں، دنیا داروں سے زیادہ دیے ہیں، لاہور کے دیگر طبقات سے زیادہ مومنین کو مواقع دیے ہیں، اور لاہور کے اندر ایک بڑی مضبوط، طاقتور اور بڑی معزز شیعہ کمیونٹی رہتی ہے۔ شیعہ جمعیت آباد ہے، مختلف اس کے پہچان ہیں، شیخ برادری ہے، سید برادری ہے، بٹ برادری ہے، خواجہ برادری ہے، دوسرے ہر طبقے میں ہر جمعیت سے ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور یہ اچھے کاروباری بھی ہیں، اچھے معزز شہری بھی ہیں، پرامن بھی ہیں اور نیک بھی ہیں ساتھ۔ ان کو کتنے مواقع ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مواقع ملے، اور آج ہم دیکھیں، اپنا موازنہ کریں باقی لوگوں سے کہ مواقع ملے لوگوں کو، لاہور کے مومنین کو، اور لاہور میں کیا کچھ چند سالوں کے اندر مذہبی دنیا میں اور کاروباری دنیا میں کتنی ترقی ہوئی، کتنے لوگ اوپر آئے، مدرسے کتنے بنے، دینی مدرسے کتنے بنے، مسجدیں کتنی بنی، جو تنظیمیں کتنی بنی، سیاست کیسے ہوئی۔ اس میں یوں نہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں دوسروں سے زیادہ مواقع ملے۔ میں شیعہ کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کو دوسروں سے زیادہ مواقع ملے، لیکن ہم اپنے بنیادی کام کرنے میں ناکام رہے، نہیں کر پائے۔ جو ایک کام بھرپور طریقے سے ہم انجام دیتے ہیں وہ عزاداری ہے سید الشہداء علیہ السلام کی محرم کے اندر، لیکن جو ایک قومی بنیاد ہوتی ہے، انفراسٹرکچر ہوتا ہے، قوم کی بنیادیں ہوتی ہیں، قومی ڈھانچہ ہوتا ہے جس کے اوپر ایک قوم کی اوپر اٹھان ہوتی ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی بھی قدم سنجیدگی سے نہیں اٹھایا۔ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نیک لوگوں کی زمام ہوتی ہے نیک علماء کے ہاتھ میں، نیک قیادت کے ہاتھ میں، اور قیادت ان کے لیے راستے اور مواقع اور اپرچونٹیز مہیا کرتی ہے کہ یہ موقع ہے، اس موقع پہ آپ آؤ اور یہ کام کرو۔ ظاہر علماء نے یا قائدین نے جو بھی راستہ بتایا، علماء مومنین نے انجام دیا، خصوصاً لاہور کے مومنین نے۔ میں نے نہیں سنا کہ لاہور کے مومنین نے کبھی نہ کی ہو کسی عالم کو، کسی لیڈر کو، کسی قائد کو
کہ آپ جو ہم سے تعاون مانگتے ہم نہیں دیتے. جو بھی انہوں نے کہا انہوں نے کیا اس کے لیے. لیکن آج ہم نتیجہ دیکھیں کہ کہاں کھڑے ہیں. 2026 میں ہم تشیع کہاں کھڑا ہوا ہے. تو اس میں ایک بہت اہم جو نقطہ ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جتنی فرصتیں، جتنے مواقع، جتنی اپرچونٹیز قومی بنیاد پر اور دینی لحاظ سے آئیں، ہم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. فائدہ نہ اٹھانے کا، بر وقت اقدام نہ کرنے کا سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے قوت فیصلہ نہیں تھی ہمارے اندر. ہمارے وہ فیصلہ ساز لوگ، فیصلے کے لیے کیا چاہیے؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فیصلے کے لیے بصیرت چاہیے، فراست چاہیے سب سے پہلے، تاکہ موقع نظر آئے. بصیرت ہو تو موقع نظر آتا ہے، فراست ہو تو موقع نظر آتا ہے. جیسا کاروباری بصیرت اور کاروباری فراست ہو تو آپ کو کاروباری موقع نظر آتا ہے. لیکن اگر کاروباری فراست ہی نہ ہو، موقع بھی نظر نہیں آتا. موقع آتا ہے گزر جاتا ہے. کاروباری فراست ہو تو کاروباری کو موقع نظر آتا ہے اور وہ فیصلہ بھی کر لیتا ہے. پہلی چیز بصیرت و فراست ہو کہ یہ موقع ہے. دوسرا، اگر یہ موقع ہے تو اس میں فیصلہ کریں، درست فیصلہ. جب موقع آیا ہے یہ درست وقت ہے فیصلے کا. اس موقع پر درست فیصلہ کرو. آپ کامیابی کی شاہ کلید یہ ہے کہ درست وقت پر درست فیصلے. یہی کامیابی ہے. دنیا کی یہی کامیابی ہے، آخرت کی یہ کامیابی ہے، سیاست میں یہ کامیابی ہے، دنیا میں، دین میں، مذہب میں. اللہ کا بھی یہی قانون ہے. امیر المومنین علیہ السلام کو جو شکوہ تھا اپنے ساتھیوں سے، کوفہ والوں سے، وہ یہی تھا کہ جب موقع آتا ہے تو یہ موقع کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جب فیصلہ آتا ہے تو یہ وقت پر فیصلہ کر نہیں پاتے. امیر المومنین فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن وہ امیر المومنین کے فیصلے سے متفق نہیں ہوتے. اس لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے یہ سب ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. خطبہ نمبر 25 امیر المومنین کا آج ہی جا کے گھر میں نہج البلاغہ میں پڑھیے گا. اس میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قد انبئتو ان بصرا قد طلع الیمن، مجھے اطلاع ملی ہے کہ یمن پر بصر نے، شام کے ایک دہشت گرد نے حملہ کر دیا ہے اور وہاں پر کیا اس نے تباہی مچائی ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ کوفیو سن لو، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اقتدار ہمارا کوفہ کا، یعنی امیر المومنین کی حکومت، یہ ختم ہو جائے گی. کیوں ختم ہو جائے گی؟ انہیں کہا تمہاری وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر اتحاد نہیں ہے، ان میں اتحاد ہے. یہ پہلی وجہ ہے. تمہارے اندر اختلاف و تفرقہ ہے، ان میں اتحاد ہے. دوسرا، ان کا امام باطل ہے لیکن وہ اس کے اطاعت گزار ہیں. تمہارا امام حق ہے لیکن تم اس کے نافرمان اور معصیت کار ہو. تیسرا، وہ امانت دار ہیں، جو امانت ان کو سونپی جائے اس میں خیانت نہیں کرتے، اگرچہ وہ امانت شراب ہی کیوں نہ ہو، جرم ہی کیوں نہ ہو، کوئی حرام چیز ہی کیوں نہ ہو. لیکن فرمایا کہ میں تمہیں جو امانت دیتا ہوں اس میں خیانت کرتے ہو. میں تمہیں، امیر المومنین نے مثال دی کہ میں تمہیں کوزہ دوں، مٹی کا کوزہ دوں، تم اس کی ٹوٹی توڑ کے مجھے دو گے، اس کا ہینڈل توڑ کے مجھے دو گے. اور چوتھی چیز، وہ اپنے مراکز اور اپنے شہروں کو آباد کرتے ہیں اور تم اپنے آباد شہروں اور مراکز کو ویران کرتے ہو. ان چار وجوہات کی وجہ سے کہ یہ حکومت سیدالون منکم واللہ لأظن، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے، سیدالون منکم، یہ حکومت تم سے چھین لیں گے یہ. اور وہی ہوا. امام حسن علیہ السلام سے حکومت لے لی. کیوں چھین لی؟ کوفیوں کی وجہ سے. اس لیے کہ بر وقت فیصلہ نہیں کرتے تھے، بر وقت اقدام نہیں کرتے تھے، بر وقت ارادہ نہیں کرتے تھے. جب وقت آتا تھا اس وقت امیر المومنین کو گلا تھا کہ یہ اقدام نہیں کرتے. قوت فیصلہ بنیادی طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. پوری کائنات میں قوت فیصلہ فقط انسان کو عطا کی ہے اور ہم اسی میں کمزور ہیں. ہم وقت پر درست فیصلے نہیں کر پاتے عزیزان، جس کی وجہ سے غدیر کا نظام صرف اعلان ہے جشن کے لیے، ہمارے پاس نظام نہیں ہے. اگر غدیر کا جشن کا حق بنتا ہے کسی قوم کو، وہ ایرانی قوم ہے کہ جنہوں نے ان 1500 سال میں سمجھا، پہلے جب موقع ملا انہیں غدیر کا نظام قائم کرنے کا تو انہوں نے موقع ضائع نہیں کیا. فیصلہ وقت پہ کر لیا، ارادہ وقت پہ کر لیا،
اقدام وقت پہ کر لیا اور پھر اس کو بچانے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے، اور آج ساری دنیا حیران ہے ان کی استقامت اور ان کی مقاومت پر۔ اور صرف 2 جگہ سے سیراب ہوتے ہیں، ایک غدیر سے اور ایک عاشورہ سے۔ کوئی اور منبع نہیں ہے ایران کے پاس طاقت کا، نہ چین ہے نہ روس ہے، کوئی مدد نہیں کرتا، فقط غدیر ہے اور عاشورہ ہے۔ اور ظاہر غدیر و عاشورہ صرف ایرانیوں کا تو نہیں ہے، پاکستانیوں کا بھی ہے، پوری امت مسلمہ کا ہے، عرب اور غیر عرب کا ہے غدیر و عاشورہ۔ یہ مواقع جب ملے غدیر کے لیے، عاشورہ کے لیے، تو جو قوم سوچتی رہی، ٹال مٹول کرتی رہی، استخارے نکالتی رہی، بہتر آ جائیں، حالات مناسب نہیں ہیں، وقت صحیح آنے دو پھر ہم یہ کام کریں گے، ان کی ساری فرصتیں ضائع ہو گئیں، زمانہ فرصتیں لے گیا، اور آج وہ اسی طرح ضعیف، کمزور اور پراکندہ، منتشر اور تفریق کے ساتھ تقسیم ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ طاقتور ہوتے ہوئے ان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ عزیزان، یہ ہدایت عملی ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے کہ اللہ نے قانون بنائے ہوئے ہیں۔ قانون، اللہ خود اپنے قانون نہیں توڑتا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کی سنت میں، قانون میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں، چونکہ خود اللہ بھی اپنی سنت نہیں توڑے گا، کوئی غیر بھی اللہ کی سنت نہیں توڑ سکتا۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہم تمام نسلوں کو برابر فرصتیں دیں گے، مواقع دیں گے، اپرچونٹیز دیں گے۔ اگر انہوں نے فیصلہ کر کے بر وقت میدان میں آ کے اقدام کیا تو ہم انہیں نتیجہ بھی دیں گے۔ یہ سنت ہے اللہ کی کہ جس نے موقع ضائع کیے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سنت خدا یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے محروم ہوگا، وہ عزت سے محروم ہوگا، وہ وقار سے محروم ہوگا، وہ حاکمیت سے محروم ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، وہ محکوم ہوگا، وہ غلام ہوگا، وہ کمزور ہوگا، جو مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عزیزان، آج ہماری موجودہ نسل، اس پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ میں جب قرآن پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں، خصوصاً 28 فروری کے بعد، 28 فروری 2026 کے بعد، آپ کو پتہ ہے 28 فروری 2026 کون سا دن ہے؟ شہادت ہے، اس رہبر عظیم الشان کی شہادت ہے کہ جس نے 37 سال قیادت کی اور 47 سال انقلاب کی رہنمائی کی اور 60 سال اپنی قوم کی رہنمائی کی اور 86 سال کی عمر میں اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر اللہ کی راہ میں قربان کر لی۔ نہ ڈرا، نہ جھجکا، نہ خوفزدہ ہوا، نہ پریشان ہوا، نہ افسردہ ہوا۔ کس طرح جانانہ طور پر اپنی جان دے دی اور کس طرح دنیا کو تسخیر کر لیا اس رہبر نے۔ اس رہبر نے دنیا تسخیر کر لیا۔ ابھی پاکستان، آپ کے ساتھ جو دکاندار ہیں، آپ کے گاہک ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے اہل سنت ہیں، دوسرے ہیں، سب آپ کیا کہتے ہیں رہبر کے بارے میں، ایران کے بارے میں؟ سب کو تسخیر کر لیا اس رہبر نے۔ اس رہبر کی شہادت نے تمام عالم اسلام کو ایک بڑی سنہری فرصت مہیا کی ہے، موقع مہیا کیا، اپرچونٹی فراہم کی ہے کہ یہ وقت ہے۔ کیونکہ پہلے ہم فرقہ واریت میں گرے ہوئے تھے، پہلے ہم آپس میں لڑ رہے تھے، پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شیعہ کا دشمن سنی ہے اور سنی یہ سمجھ رہا تھا کہ سنی کا دشمن شیعہ ہے، اور ساری توانائیاں شیعہ سنی کے خلاف اور سنی شیعہ کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ اور رہبر سمجھا رہے تھے کہ یہ کاذب جنگ ہے، شیعہ سنی کی، حقیقی نہیں ہے، یہ دشمن نے بنائی ہے ہمارے لیے۔ اصل جنگ ہماری اللہ کے دشمنوں کے خلاف ہے، اور اللہ کے دشمن کون ہے؟ اسرائیل ہے اور امریکہ ہے۔ یہ آنکھیں کھولی ہیں، آج ہر پاکستانی اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ شیعہ کا دشمن سنی اور سنی کا دشمن شیعہ نہیں، بلکہ دونوں کا دشمن اسرائیل ہے اور امریکہ ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان کے اندر بہت سارے نیک لوگ، اچھے قائدین، رہبر، مذہبی، سیاسی موجود ہیں جو مخلص ہیں، میں ان کے اخلاص میں شک نہیں کرتا، لیکن ان کے پاس پاکستانی قوم کو نجات دینے کا کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلان، کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ وہ صرف قوم کو مشغول کیے ہوئے ہیں۔ منصوبہ ساری دنیا نے جان لیا کہ وہ اس رہبر کے پاس تھا، اور وہ رہبر اور رہبر کی قوم نے ثابت کر دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مقاومت ہے دشمنوں کے خلاف، مزاحمت ہے دشمنوں کے خلاف، اور حمایت ہے مظلوموں کی اور حمایت ہے مستضعفین کی، کہ تمام مسلمین اکٹھے ہو جائیں اور مل کر اسرائیل اور امریکہ اور ان ظالم اور ستمگروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔
یہ رائے حل ہے سید خامنئی کا، جو ہر پاکستانی نے مان لیا ہے، ہر پاکستانی نے تسلیم کیا ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ چند ایک تکفیری ناصبی خارجی جو خارج از اسلام، جو خارج از پاکستان اور جو خارج از دین، ہر چیز سے خارج ہیں، ان خوارج کو آپ پاکستانی نہ سمجھو، ان کو مسلمان نہ سمجھو، اور یہ خارج از انسانیت بھی ہیں۔ یہ خوارج جن کو ہماری ریاست نے تکفیریوں کو کہا خوارج ہیں، یہ تو خارج ہیں ہر چیز سے، انسانیت کے زمرے میں۔ آپ انسانوں کے زمرے میں جو شمار ہوتے ہیں، بے شک شیعہ کے مخالف ہوں گے، لیکن وہ مانیں گے یہ بات کہ اصل اس وقت امت مسلمہ کے پاس معین راستہ وہی ہے جو امام خامنئی نے پیش کیا ہے، اور اس پر قائم رہ کر اور ان کی امت نے استقامت دکھا کر یہ راستہ متعارف کروایا۔ یہ واحد راستہ ہے۔ خوب یہ آپ تبلیغ کے ذریعے سمجھا سکتے تھے پاکستان میں کسی کو کہ یہ درست راستہ ہے، یہ غدیر کا راستہ درست ہے، یہ کربلا کا راستہ درست ہے۔ ہم کرتے رہے نا، پاکستان میں 78 سال سے تو ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہماری تبلیغ سے کتنے سنی متاثر ہوئے ہیں، کتنے غیر مسلم متاثر ہوئے ہیں، کتنے سیکولر متاثر ہوئے ہیں۔ ہم نے جتنی تقریریں کی لوگوں کو متنفر کیا، لیکن راہبر نے اپنے لہو سے ان سب کے دلوں کو صاف کر کے ان کو لے آئے اس کے اوپر کہ راستہ ہے تو غدیر اور کربلا کا راستہ۔ یہ اپرچونٹی ہے نا آپ کے لیے، یہ موقع ہے آپ کے لیے۔ اس موقع میں اب کیا فریضہ بنتا ہے؟ فیصلہ آپ کا۔ آپ کے فیصلے نے در حقیقت تقدیر بدلنی ہے آپ کی۔ اگر درست فیصلہ کر لیا آپ نے تو پھر آگے عزت وقار آپ کا ہے۔ اگر نہ کیا، جیسے کوفہ والوں نے درست فیصلہ نہیں کیا، کوشش کی فیصلہ کرنے کی، سید الشہداء کے ساتھ کھڑے ہونے کی، لیکن ٹک نہیں سکے، اس فیصلے کی قیمت نہیں ادا کر سکے، اس فیصلے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، خوفزدہ ہو گئے، بزدل ہو گئے۔ یہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بزدل کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ فرمایا گیا کہ بزدل سے مشورہ بھی نہ کرو، چونکہ وہ مشورہ بھی آپ کو ایسا دے گا جس سے آپ فیصلہ نہیں کر پاؤ گے۔ ایسے طبقہ احمق سے مشورہ نہ کرو، بزدل سے مشورہ نہ کرو، ڈرپوک سے مشورہ نہ کرو، چونکہ یہ فیصلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ عزیزان، اب فیصلہ کرنا ہے آپ نے اہل البیت کی طرح، فیصلہ کرنا ہے رسول اللہ کی طرح، فیصلہ کرنا ہے مولا علی کی طرح، فیصلہ کرنا ہے امام حسین کی طرح۔ اور ہمارے فیصلے کا منتظر ایک بہت عظیم ہستی ہے جن کا نام حجت عصر ہے، جن کا نام امام عصر ہے، وہ ہمارے فیصلے کے منتظر ہیں۔ آپ نے علامتی طور پر ایک کام کرنا ہے، ابھی علامتی طور پر۔ اس علامتی کام سے، جیسے حج ایک علامتی کارگاہ ہے، ایک علامتی ابراہیمی عمل ہے، علامتی عمل کر کے پھر حقیقی دنیا میں ہم واپس آتے ہیں، اس علامتی کارگاہ کے مطابق حقیقی دنیا میں اقدام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی طرف فیصلہ کرنا ہے آپ نے۔ فیصلے سے حضرت ابراہیم نے تنہا قوت فیصلہ سے یہ سارا نظام بدلا، رسول اللہ نے قوت فیصلہ سے یہ سارا نظام بدلا۔ جب کفار آتے تھے رسول اللہ کے فیصلے پر اثر انداز ہوتے تھے، امام حسین کے فیصلے پہ لوگ اثر انداز ہوتے تھے، فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں قائم رہے اور اس کی قیمت ادا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ابراہیمی، ذریت ابراہیمی کے ذریعے نام کر دیا کہ یہ دین ابراہیمی ہے، یہ دین محمدی ہے، اور یہ دین حسینی ہے۔ یہ کیوں ان ناموں کے ساتھ دین مختص ہو گیا؟ باقی مدعیان سارے وہ ان کے دین کے اوپر رہیں گے، دین ابراہیمی، دین محمدی اور دین حسینی پر آئیں گے، چونکہ ان کے موقع شناسی، فرصت شناسی سے دین قائم ہوا ہے۔ اب آپ کا فریضہ ہے انشاءاللہ 13 جون مینار پاکستان، انشاءاللہ تمام اہلیان لاہور نے، تمام اہلیان لاہور بلا تفریق، آپ نے وقت کے اوپر انشاءاللہ اس اجتماع کے اندر شریک ہو کر وحدت کا مظاہرہ کرنا ہے، رہبر شہید کے ساتھ اپنا عہد کو تجدید کرنا ہے، وفا کرنا ہے، امام عصر کے ساتھ تجدید کرنی ہے وفا کی۔ اور یہ بات طے ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، ایک طالب علم ایمان کا اظہار کرتا ہوں کہ اگر واقعاً اللہ توفیق دے ہمیں، اور اہل لاہور ہی فقط، لاہور کا شیعہ ہی اگر تمام تشیع، عورت مرد بچہ بوڑھا جوان سب کے سب اپنے معمولات چھوڑ کر سارے مینار پاکستان اس مقدس یادگار کے سائے کے نیچے جمع ہو جائیں،
تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ذخیرہ الہی آپ کی عہد شناسی، آپ کی موقع شناسی اور آپ کی قوت فیصلہ کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذخیرہ کو آپ کی طرف بھیج دے. انشاءاللہ تمام مومنین لاہور، بلکہ میری اطلاع میں ہے یہیں پر مومنین تشریف فرما ہیں جنہوں نے اپنی مارکیٹوں میں جا کر اہل سنت کے تجار سے بات کی ہے اور وہ دل و جان سے آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے اظہار آمادگی کیا ہے کہ کیوں نہیں آئیں گے ہم، امام شہید کے لیے آئیں گے ہم، اس سے بہتر کون ہے جس کے لیے ہم آئیں گے، جس کے لیے ہم نکلیں گے انشاءاللہ. جب ان کے اندر اتنا عزم ہے، جن کو دعوت دی گئی ہے، تو مومنین تو میزبان ہیں، مومنین لاہور سب کے سب میزبان ہیں، میزبانی کے آداب جانتے ہیں. پہلے بھی اہل لاہور کی میزبانی مشہور ہے قومی اجتماعات کے لیے، باقی تو ہے ہی ہے، قومی اور مذہبی اور دینی اجتماعات کے لیے مومنین لاہور کی قربانیاں ہیں. دنیا جانتی ہے ساری کہ مومنین لاہور نے کبھی بھی کسی بھی دینی عمل میں خواہ نتیجہ نہ بھی نکلا ہو لیکن یہ پیچھے نہیں رہے. یہ ہمیشہ اپنی ساری توانائی مالی جانی لے کر میدان کے اندر حاضر رہے ہیں. اور اب جب کہ خون شہید نے یہ میدان ہموار کیا، دل نرم کیے ہیں، آمادگی پیدا کی ہے، ذہن تیار ہو گئے ہیں، وحدت امت، بکھری ہوئی امت کو ایک کرنے کا وقت آ گیا ہے، منتشر لوگوں کو اکٹھا کرنے کا وقت آ گیا ہے، مایوس لوگوں کے اندر امید پیدا ہو گئی ہے. اور اسی طرح وہ جو فرقہ وارانہ فضا تھی اس کو رہبر نے دھو دیا ہے، ختم کر دیا ہے، شیعہ سنی کی تفریق مٹا کے دونوں کو ایک امت واحدہ کر دیا ہے. تو یہ ایک موقع ہے اللہ کی طرف سے جو بڑی قربانی کے بعد ہمیں ملا ہے. قربانی بہت عظیم ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو موقع ملا ہے، جو فرصت پیدا ہوئی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ عظیم تر ہے. آپ تمام مومنین نے انشاءاللہ ایک تو گھر گھر دعوت دیں جا کر، یہ بہت ضروری ہے. میں تاکید کی ہے اپنے کارکنان کو جو انہوں نے ہمیشہ کی طرح نہیں سنی اور اپنے معمول کے مطابق دعوتیں دے رہے ہیں جو نامناسب دعوت ہے، اور وہ یہ کہ کسی جگہ مجلس کر کے نشست کر کے مسجد امام بارگاہ میں اور وہاں دعوتیں دے رہے ہیں. یہ معمول ہے، پہلے سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. لیکن اس دفعہ ہم نے کہا تھا کہ آپ نے گھر گھر جانا ہے. اگر 100 گھر ہیں تو 100 گھروں میں الگ الگ جاؤ اور ان کو جا کر مینار پاکستان کا بروشر بھی دو، دعوت بھی دو، اور اس پروگرام کے اندر شرکت کے لیے ان سے آمادگی عہد بھی لو. اور وہ عہد ایک علامتی طور پر یہ ہے، یہ عام مومنین کی میں بات کر رہا ہوں، جو لاہور کے مومنین متمولین ہیں، یہ ان کا فارمولہ نہیں ہے. عام مومنین کے لیے کہ ہر فرد 100 روپیہ اس پروگرام کے فنڈز کے طور پر اس کو دے، چونکہ قومی فنڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو اس پروگرام کے لیے ضروری ہے. لیکن ظاہر لاہور کے مومنین 100 روپے والے نہیں ہیں. یہاں میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ 2 یا 3 مومن انشاءاللہ مل کر اس پورے پروگرام کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کریں گے یہ کام، اللہ توفیق دے گا. اور آپ اللہ سے مانگے کہ وہ آپ ہوں، دوسروں سے پہلے آپ یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لیں اور یہ اعزاز اپنے نام کرا لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں سے یہ کام کرے انشاءاللہ. ایک تو بھرپور شرکت کرنی ہے، آپ نے گھر گھر جا کر دعوت دینی ہے. پورے پاکستان میں میں دوبارہ تاکید کرتا ہوں تمام کارکنان کو کہ گھر گھر جا کے دعوت دیں. یہ جو گھر گھر نہیں جا رہے، یہ پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے گویا ایک سہوی غلطی کر رہے ہیں. گھر گھر جا کر دعوت دیں، جن کو نشستوں میں بلا کے دعوت دیں یا نمائندوں کے ذریعے ان کے بھی گھروں میں جائیں، اور تاکہ آپ کا رابطہ بھی ہو جائے مومنین سے، اور مومنین کو یہ اعزاز بھی ہو، عزت بھی دی جائے کہ ہم آپ کے گھر آئے ہیں، آپ آئیں اس پروگرام کے اندر شرکت کریں. انشاءاللہ پاکستان بھر سے آئیں گے لوگ. گرمی کا موسم ہے اور گرمی میں شدت ہوگی، گرمی میں مہمان نوازی اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے. گرمی میں جہاں پر سبیلوں کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ٹھنڈے پانی کی،
اتنی جمعیت آئے گی مینار پاکستان، وہاں کوئی انتظامات نہیں ہیں، وہاں ان کے طہارت کے لیے، نماز کے لیے، کھانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے اور باقی تمام ان کی حفاظت کے لیے جتنے لوازمات چاہیے وہ سب انشاءاللہ اہلیان لاہور نے اپنے ذمہ لینے ہیں، اور جانی طور پر بھی خود بھی حاضر ہوں اور مال بھی اس کی راہ میں دیں، وقت بھی اس کی راہ میں دیں۔ یہ فرصت ہے اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس فرصت سے ہم انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہ توفیق دے کہ اس فرصت کو ضائع کرنے والوں میں ہمارا نام شامل نہ ہو، فرصت سوزی میں ہمارا نام شامل نہ ہو، اور وہ لوگ جنہوں نے تاریخ میں فرصتیں ضائع کر کے ائمہ کو دکھ دیا ہے ان میں ہمارا نام نہ ہو، ہم امام زمانہ کا دل دکھانے والوں میں سے نہ ہوں، ہم رہبر شہید کا دل دکھانے والوں میں سے نہ ہوں۔ اور ابھی تک پاکستان کی قوم نے بہت شاندار کردار ادا کیا ہے، اور جس پر ایران واحد ایک قوم کا شکر گزار ہے اور وہ پاکستانی ہے۔ ساری دنیا ایرانی قوم کی استقامت پر حیران ہے اور ایرانی قوم پاکستانیوں کے جذبے پر حیران ہے اور شاباش دیتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جذبہ قائم ہے، یہ جذبہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ، اور یہ پاکستان کے لیے بھی ہے، پاکستان کے اتحاد کے لیے، سلامتی کے لیے، پاکستان سے فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ سیاسی اجتماع نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، اس میں ذرا برابر شائبہ بھی نہیں ہے۔ میں نے چیلنج دیا ہے کہ کوئی شخص ہمیں ڈھونڈ کے بتا دے کہ پس پردہ ممکن ہے ہماری نظروں میں نہ ہو، کہیں پس پردہ سیاسی عوامل درکار ہوں، محرکوں بتائیں، نشاندہی کریں اور انعام لیں ہم سے۔ میں نے حکومتی غیر حکومتی سب کو کہا ہے کہ آپ اس میں یہ احساس ایجاد نہ کرو کہ یہ سیاسی نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک اعتقادی، عقیدتی اور دینی، اجتماعی اور اتحاد کا پروگرام ہے، اور اس میں کوئی سیاسی ایجنڈا بھی شامل نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اسی طرح یہ کوئی احتجاج بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی حکومت نے اس پورے ماجرا میں بہت اعلیٰ کارکردگی دکھائی ہے، اور انہوں نے ثالثی کی ہے، انہوں نے ٹرمپ نے غلط استعمال کرنے کی کوشش کی پاکستان کو، لیکن پاکستانی قیادت نے ہوشیاری سے کام لے کر ثالثی اور سفارتکاری اعلیٰ طریقے سے کی ہے، پاکستان کا وقار بھی بڑھایا ہے، اور ایران کا بھی شکریہ انہوں نے اقرار کروایا ہے، اور ایران نے پاکستان کو یہ عظمت عطا کی ہے۔ اگر ایران مقاومت نہ کرتا تو پاکستان کو بھی یہ عالمی ثالثی کا وقار نصیب نہ ہوتا۔ انشاءاللہ یہ امانت ہے، یہ امتحان ہے ہم کا، ہمارا سب کا، چونکہ آج ہم ہیں، کل کچھ اور تھے بزرگ جو چلے گئے ہیں، کل آنے والے میں کوئی اور لوگ ہوں گے، لیکن آج آپ ہیں اور آپ کا امتحان ہے۔ اور انشاءاللہ اس موسم کی سختی میں آپ نے پہلے تشہیری مہم زیادہ کریں کہ آپ کے جتنی گاڑیاں ہیں ان گاڑیوں کے اوپر خود آپ پرنٹ کر کے سٹیکر لگائیں 13 جون کا، اور یہ پروگرام تک لگا رہے آپ کی گاڑیوں پر، اپنے گھروں کے باہر اور اپنی گلیوں میں اور اپنی سڑکوں پر ہر آدمی خود سے، کوئی خرچہ نہیں ہے، تھوڑا خرچہ ہے، آپ پرنٹ نکال کے یا ان کو سینڈ کر دیں موبائل پر، یہ پرنٹ نکال کے خود لگا لیں گے، چونکہ ایسا فنڈ نہیں ہے کہ اتنی زیادہ فلیکس بنائے جائیں اور اتنے سٹیکر بنائے جائیں اور ہر فرد کی گاڑی پر لگائے جائیں، یہ کام مومنین خود اپنے ایریے کے لحاظ سے کر سکتے ہیں۔ اس کی تشہیر کریں، اس پروگرام کو خوب لوگوں کے ذہنوں میں پہنچائیں، شیعہ سنی سب کو دعوت دیں۔ اس میں انشاءاللہ ہم پاکستان کے تمام نامور سنی قیادت کو دعوت دے رہے ہیں، دی بھی ہے اور دے بھی رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کو یقینی بنائیں گے۔ اور ابھی حکومت سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس پروگرام کی راہ میں وہ رکاوٹیں نہ ڈالے، بلکہ پنجاب حکومت نے جیسے گزشتہ محرم میں تعاون کیا ہے اور مومنین کی انہوں نے حمایت اس طریقے سے جذب کی ہے، اس دفعہ بھی محرم میں بھی کریں انشاءاللہ وہ سہولت کاری جو پچھلے محرم میں کی تھی، اور جلوسوں میں، مجلسوں میں عزاداری کے لیے اور خصوصاً اس پروگرام کے لیے تعاون کریں گے۔ اور جس طرح انہوں نے 1 مارچ کو جو احتجاج ہوا اس کے اندر پنجاب حکومت نے، پولیس نے تعاون کیا، اور پھر قدس ریلی میں انہوں نے تعاون کیا تھا، جس سے پورے پاکستان میں اس حکومت کا ایک وقار بلند ہوا، سیاسی تدبیر اور سیاسی وقار بڑھا ان کا۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں بھی ہمیں حکومت سے بھی توقع ہے، لیکن حکومت اس وقت ظاہراً آپ کے ساتھ تعاون کرے گی جب آپ میدان میں نظر آئیں گے، آپ کے در و دیوار آپ کی گاڑیوں پر اور آپ کے ماحول میں نظر آئے گا کہ ملت تیار ہے، آمادہ ہے اس پروگرام کے لیے، تو انشاءاللہ حکومت بھی تیار ہو جائے گی۔
حکومتیں ظاہر ان کے تحفظات ہوتے ہیں کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو عوام قیام کریں اس پروگرام کے لیے۔ اور ابھی اسی جاری ہفتے میں، چونکہ وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، اس میں انشاءاللہ لاہور والے مومنین بھرپور طریقے سے جو اللہ نے آپ کے توفیق میں رکھا ہے، جو آپ کے نصیب میں کیا، اللہ نے انشاءاللہ وہ سب کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے، اور آپ انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا پروگرام ہوگا، ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، جس میں پاکستان میں تشیع کا وقار بڑھے گا، کردار بڑھے گا، اور اتحاد بڑھے گا، اہل سنت کے ساتھ اتحاد بڑھے گا، اور باقی معاملات میں بھی تشیع نے اپنا باوقار ثبوت دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگارہ یہ نیت خیر جو ملت پاکستان نے اور علماء پاکستان و جوانان و مومنین پاکستان نے یہ قصد خیر کیا ہے، پروردگارہ اس خیر میں ان کو کامیابی عطا فرما، اس خیر میں پروردگارہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، پروردگارہ اپنا لطف و احسان خاص ہم سب کے شامل حال فرما۔ پروردگارہ جس ہستی کے خراج تحسین کے لیے ہے، وہ تیرا بہت برگزیدہ عزیز بندہ تھا، پروردگارہ جس طرح انہیں عظیم مقام عظمہ شہادت پر فائز کیا ہے، ان کی ملت ایران کو استقامت عطا کی ہے، ملت پاکستان کو پروردگارہ وحدت و اتفاق کی توفیق عطا فرما، بیداری و شعور کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، پروردگارہ ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، خدا بندہ ملت ایران کو استقامت و پائیداری عطا فرما، مجاہدین ایران کو غلبہ عطا فرما، قیادت کو رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی دامہ ظل العالی کی حفاظت فرما، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، پروردگارہ ملت لبنان کو استقامت و پائیداری عطا فرما، ملت لبنان، فلسطین، ملت ایران کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے ساتھیوں، حامیوں، اتحادیوں کو رسوا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آپ عزیزان، شہداء اسلام کے لیے، شہداء ایران، شہداء فلسطین، شہداء لبنان، بالاخص امام شہید اور امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہما، آپ اپنے مرحومین کے لیے، حاضرین مسجد، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، خصوصاً عابد صاحب کے والد مرحوم اور والدہ معظمہ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔